تو آج ہم کیرن آرمسٹرانگ کی اس بہت ہی مشہور کتاب اے ہسٹری آف گاڈ میں گہرائی سے اتر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ خدا کا تصور شروع کیسے ہوا۔ جی، کتاب کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ خدا کی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ مصنفہ کہتی ہیں کہ وہ ناقابل بیان حقیقت تو ہماری تاریخ سے ماورا ہے۔ بالکل۔ یہ دراصل اس خیال کی، اس تصور کی تاریخ ہے جو انسانوں نے حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک خدا کے بارے میں قائم کیا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں خدا کا خاکہ کیسے بنا اور بدلا۔ بالکل، اور آرمسٹرانگ یہ بات شروع میں ہی بہت واضح کر دیتی ہیں کہ یہ خاکہ، یہ تصور کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہا ہے۔ ایک نسل جس خدا کو سوچتی ہے وہ اگلی نسل کے لیے ہو سکتا ہے مکمل طور پر اجنبی یا بے معنی ہو۔ اچھا، اسی لیے یہ کتاب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں خدا کے تصور کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر دیکھتی ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ یہ تصورات وقت اور تاریخی حالات کے ساتھ کیسے ڈھلتے گئے۔ اور ایک اور بہت اہم نقطہ جس پر وہ زور دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب اپنی تمام تر روحانیت کے باوجود حیران کن طور پر عملی یعنی پریگمیٹک ہوتا ہے۔ جی، بہت عملی۔ کوئی نظریہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ لوگوں کے لیے کارآمد ہو، چاہے منطقی طور پر وہ کتنا ہی، چاہے وہ کمزور کیوں نہ ہو۔ جی، جیسے ہی کوئی تصور اپنی افادیت کھو دیتا ہے، اسے یا تو بدل دیا جاتا ہے یا پھر مکمل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی اس کتاب کی بنیاد ہے جی ہاں، کہ خدا کا تصور کوئی پتھر پر لکھی ہوئی جامد حقیقت نہیں، بلکہ ایک زندہ، متحرک اور لچکدار خیال ہے جس نے انسانی تہذیب کے ساتھ ساتھ سفر کیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے ابتدا، یعنی ان دا بگننگ۔ آرمسٹرانگ بات شروع کرتی ہیں زمانہ قدیم کے انسانی تجربے سے، اور ایک لفظ استعمال کرتی ہیں نیومینوس۔ یہ ایک دلچسپ تصور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا روحانی تجربہ جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو، جو بے وقت آپ میں ہیبت بھی پیدا کرے اور حیرت بھی۔ اچھا، جیسے آپ کسی بلند و بالا پہاڑ یا گہرے سمندر کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، ایک ایسی طاقت کا احساس جو آپ سے بہت بڑی اور پراسرار ہے۔ آرمسٹرانگ کے مطابق قدیم انسان کے لیے مذہب کا آغاز اسی احساس سے ہوا۔ یہ کسی ایک شخصیت کا احساس نہیں تھا، یعنی یہ کسی خدا کا نام لے کر پکارنے جیسا نہیں تھا، بلکہ صرف ایک موجودگی کو محسوس کرنے جیسا تھا۔ بالکل۔ اس کی ابتدائی شکلوں میں معنی کا تصور تھا، یعنی ایک مقدس، غیر مرئی طاقت جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، کچھ خاص پتھروں میں، درختوں میں یا کچھ خاص لوگوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مادر دیوی یعنی مدر گاڈس کی پوجا تھی، جو زندگی، موت اور زرخیزی کے چکر کی علامت تھی۔ یہ سب فطرت سے جڑے ہوئے تصورات تھے۔ کتاب میں ایک آسمانی خدا یا اسکائی گاڈ کا بھی ذکر ہے۔ یہ تصور ان زمینی دیوی دیوتاؤں سے کیسے مختلف تھا؟ یہ ایک بلند و بالا عظیم ہستی کا تصور تھا جو عموماً دنیا سے بہت دور آسمانوں میں رہتا تھا۔ وہ کائنات کا خالق تو تھا، لیکن تخلیق کے بعد وہ جیسے پس منظر میں چلا گیا۔ اچھا، تو وہ روزمرہ کے معاملات میں شامل نہیں ہوتا تھا؟ جی نہیں۔ ایک اسکالر ہیں ولہیم شمٹ، ان کا نظریہ ہے کہ شاید انسانوں کا سب سے پہلا مذہبی تصور ابتدائی توحید پرستی ہی تھا، یعنی ایک عظیم خدا پر ایمان۔ دلچسپ بات ہے۔ لیکن یہ خدا اتنا دور اور لاتعلق تھا کہ لوگوں نے اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے زیادہ قریبی دیوتاؤں جیسے بارش کے دیوتا یا فصلوں کی دیوی کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہ عظیم خدا آہستہ آہستہ یادوں سے محو ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم میسوپوٹیمیا کی اساطیر کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر انوما ایلش۔ یہ تخلیق کی ایک بہت ہی ڈرامائی کہانی ہے۔ جی، بہت ڈرامائی۔ یہ بابلیوں کی آپ کہہ لیں ایک رزمیہ نظم ہے کائنات کی تخلیق کے بارے میں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ تخلیق عدم سے نہیں ہوتی۔ یعنی کریشن ایکس نیہیلو والا تصور نہیں ہے یہاں پر؟ بالکل نہیں۔ یہاں ایک ازلی، بے شکل پانی جیسا مادہ ہے جس سے دیوتا خود وجود میں آتے ہیں۔ تو کائنات کا نظریہ ہی بڑا جدلیاتی ہے۔ تخلیقی قوتیں انتشار کی قوتوں کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتی ہیں۔ اور اس کہانی کا مرکزی کردار ماردوک ہے، جو سورج دیوتا ہے۔ وہ انتشار کی دیوی تیامات سے جنگ کرتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے۔
मारदूक दूसरे देवताओं से वादा करता है कि अगर वो तियामात को शिकस्त देगा तो उसे सबसे आला दर्जा दिया जाएगा। एक तवील और मुश्किल जंग के बाद वो तियामात को मार देता है और फिर उसके जिस्म से कायनात बनाता है। बिल्कुल, उसके जिस्म के 2 टुकड़े करके एक से आसमान और दूसरे से इंसानों की दुनिया बनाता है। ये कहानी ये बताती है कि तख्लीक या तहजीब कोई आसान अमल नहीं बल्कि एक मुसलसल जिद्दोजहद है। इस कहानी में इंसान की तख्लीक का तस्वुर भी बड़ा मुनफरिद है। हाँ, ये कहानी के आखिर में एक ज़िमनी बात के तौर पर आता है। मर्दूक तियामात के एक साथी देवता कुंगों को मारकर उसके खून को मिट्टी में मिलाकर पहला इंसान बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान भी खुदाई फितरत का हिस्सा है? जी, यही कदीम काफराना तसव्वुर कायनात की खूबी थी। ये मजमूई यानी होलिस्टिक था। इंसानों और देवताओं के दरमियान कोई बहुत बड़ी खलीज नहीं थी, सब एक ही इलाही माद्दे का हिस्सा थे। अच्छा, तो ये तो एक दुनिया हो गई, लेकिन फिर हम देखते हैं कि बनी इसराइल का जो तस्वुर है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। ये एक बहुत बड़ा ज़हनी शिफ्ट लगता है। अनुमा इलिश के मुकाबले में बहुत सादा और मुख्तसर है। उनका जोर कायनाती जंगों पर नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनका जोर इंसानी तारीख, खानदान और वादों पर है। यहाँ एक बुनियादी फर्क ये है कि इंसान यानी आदम को जमीन की मिट्टी अदमा से बनाया गया है, खुदाई खून से नहीं। तो ये इंसान और खुदा के दरमियान एक वाज़े और गहरी खलीज को जाहिर करता है। जी, एक नाकाबिले अबूर खलीज। और हजरत इब्राहीम, याकूब और मूसा अलैहिस्सलाम के तजुर्बात को किताब में तजल्लियात यानी एपिफेनीज कहा गया है। ये एक और अहम इस्तिलाह है। इससे क्या मुराद है? तजल्ली का मतलब है खुदा का अचानक, गैर मुतवक्के और ज़ाती ज़ुहूर। इन पैगंबरों का ईमान किसी फिलोसोफियाना नजरिए पर गौर व फिक्र का नतीजा नहीं था, बल्कि ये अमली और ज़ाती तजुर्बात पर मबनी था। यानी ये कोई सोच विचार नहीं थी, बल्कि एक बराए रास्त तजर्बा था। देहुल, खुदा उन पर अचानक जाहिर होता था और उनसे अमली तकाजे करता था, जैसे हजरत इब्राहीम को अपना वतन छोड़ने का हुक्म देना या हजरत मूसा को फिरौन के पास जाने का कहना। ये खुदा कोई दूर दराज आसमानी हस्ती नहीं था, बल्कि एक ऐसी ज़ात थी जो इंसानी तारीख में बराह रास्त मुदाखलत करती थी। तो खुरूज मिस्र का वाक़या ये तो बनी इसराइल की शनाख्त का बुनियादी सतून है। इस वाक़े ने खुदा के तस्वुर को कैसे बदला? इस वाक़े ने आप कह लें कि खुदा के तस्वुर में इनकलाब बर्पा कर दिया। इससे पहले वो एक ख़ानदानी या कबायली देवता थे, जैसे इब्राहीम का खुदा या याकूब का खौफ। अच्छा, खुरूज के वाक़े ने पहली बार यहोवा को एक कौमी हीरो बना दिया। एक ऐसा खुदा जो तारीख में मुदाखलत करता है, अपने लोगों की तरफदारी करता है और उन्हें एक ताकतवर सल्तनत की गुलामी से निजात दिलाता है। और सिर्फ मुदाखलत ही नहीं करता बल्कि साइड भी लेता है। वो मिस्रियों का खुदा नहीं, सिर्फ बनी इसराइल का खुदा है जो उनके लिए लड़ता है। बिल्कुल, वो एक जानिबदार और जंगी खुदा है। किताब में जिक्र है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खुदा का नाम पूछा तो जवाब मिला, मैं वो हूँ जो मैं हूँगा। इसका मतलब तो बहुत गहरा है। जी, इसका मतलब ये है कि वो एक गैर मशरूत हस्ती है जिसे किसी तारीफ में कैद नहीं किया जा सकता। वो अपनी पहचान अपने कामों से कराएगा। वो तारीख में अपने लोगों के साथ शरीक होने का वादा करता है। उसने खुद को एक ऐसे खुदा के तौर पर मुतारिफ कराया जो तारीख के धारे को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन फिर कोहे सीना पर जो मंजर बयान किया गया है वो इस जाती और मददगार खुदा के तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ कुर्बत के बजाय खौफनाक फासला नजर आता है। ये तजाद क्यों? ये एक बहुत अहम नुक्ता है और बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा रूहानी चैलेंज था। कोहे सीना पर खुदा का ज़ुहूर आग, धुएं, जलजले और बादलों में होता है। लोगों को सख्ती से हुक्म दिया जाता है कि पहाड़ के करीब भी ना आएं। यानी एक नाकाबिले रसाई खुदा। जी, ये खुदा और इंसान के दरमियान एक गहरी नाकाबिले अबूर खलीज को जाहिर करता है। ये कदीम काफराना मज़ाहिब के मजमूई तस्वुर के बिल्कुल बरक्स था, जहाँ देवता, इंसान और फितरत एक ही हकीकत का हिस्सा थे। यहाँ खुदा मुकम्मल तौर पर दूसरा है, अदर है। और शायद इसी चैलेंज की वजह से वो बार बार पुराने देवताओं की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि ये नया तस्वर समझना और कबूल करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, आर्मस्ट्रॉन्ग लिखती हैं कि यहोवा ने जंग में अपनी महारत तो साबित कर दी थी, लेकिन वो ज़राअत और ज़रख़ीज़ी का देवता नहीं था। जब बनी इसराइल
किनान की जरखेज जमीन में आबाद हुए तो उन्हें अपनी फसलों के लिए एक ऐसे देवता की जरूरत महसूस हुई जो बारिश बरसाए और जमीन को सरसब्ज करे। तो वो बाल की तरफ माइल हो गए। जी, इसीलिए वो अक्सर केनान के मौकामी जरखेजी के देवता बाल की पूजा की तरफ लौट जाते थे। और सोने के बछड़े वाला वाक्य भी इसी की एक मिसाल है। अच्छा, वो कैसे? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर थे तो लोगों ने नीचे सोने का बिछड़ा बना लिया जो कि किनान के पुराने अजीम देवता एल की शबीहा थी। ये उस गहरी कशमकश की अलामत है जो एक मावराई, तारीखी और नादीदा खुदा के तस्वुर और एक ज़मीनी, फितरती और मुजस्सम देवता के तस्वुर के दरमियान मौजूद थी। ये बनी इसराइल की पूरी तारीख में एक मरकजी कशमकश रही। आखिर में ये वाज़ा करना भी ज़रूरी है, जैसा कि किताब में बार बार कहा गया है, कि ये तमाम तफसीलात कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की तारीखी तहकीक और तशरीहात हैं, ना कि मजहबी दावे। जी, ये नुक्ता बहुत अहम है। वो एक मुअर्रिख के तौर पर इन तस्वुरात के इर्तिका का जायजा ले रही हैं। किताब का मकसद ईमान को साबित करना या रद्द करना नहीं, बल्कि उस ख्याल की तारीख को समझना है जिसने इंसानी तहजीब पर इतने गहरे और देर पा असरात मुरतब किए हैं। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हैं चंद अहम नुकात जो सामने आए हैं। पहला तो ये कि खुदा का इंसानी तस्वर जामिद नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक हकीकत है जो तारीखी हालात के साथ हमेशा बदलती रही है। दूसरा, कदीम काफराना मज़ाहिब में कायनात को एक मजमूई वहदत के तौर पर देखा जाता था, जहां इंसान, फितरत और देवता एक ही इलाही मादे का हिस्सा थे। उनके दरमियान कोई नाकाबिले उबूर दीवार नहीं थी। तीसरा, मेसोपोटामिया की असातीर जैसे एनुमा एलिश कायनात को नज़्म और इंतशार के दरमियान एक मुसलसल जद्दोजहद के तौर पर दिखती हैं, जहां तहजीब एक बहुत नाजुक और मेहनत से हासिल की गई कामयाबी है। और चौथा नुक्ता ये कि बनी इसराइल के इब्तदाई मजहब ने तवज्जो असातीर से हटाकर तारीख पर मरकूज की और एक मावराई खुदा यहोवा का तस्वुर पेश किया जो तारीख में अमल करता है और अपने लोगों की तकदीर से जुड़ा है। और आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ता ये कि इस नए तस्वुर ने खुदा और इंसान के दरमियान एक गहरा फासला पैदा किया जो कदीम मज़ाहिब में नहीं पाया जाता था, और ये फासला बनी इसराइल के लिए सदियों तक एक बड़ा रूहानी चैलेंज बना रहा। इस बाब का एक आखिरी ख्याल जिस पर सोचा जा सकता है वो ये है कि हर नस्ल अपने खुदा का तस्वुर खुद तश्कील देती है। आर्मस्ट्रॉन्ग का काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में साइंस और सेक्युलरिज्म के ज़माने में खुदा का तस्वुर किस नई शक्ल में ढल रहा है या शायद मुस्तकबिल में ढलेगा। अगली किस्त हिस्सा 2 में हम वन गॉड यानी दूसरे बाप पर बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये खुदा का तस्वुर यक्का-खू हुआ और किन तारीखी वाक़यात ने इसे तश्कील दी। पिछली गुफ्तगू में हमने देवताओं से भरी एक कदीम दुनिया की बात की थी, तूफान के देवता, मोहब्बत की देवियां, जंग के खुदा। आज हम एक ऐसे ख्याल पर बात कर रहे हैं जो इतना आम है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं, एक खुदा का तस्वुर। लेकिन क्या ये ख्याल हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज है, और क्या हम आज भी इस तस्वुर को उसी तरह बदल रहे हैं जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने बदला था? आज हम इस ख्याल के इर्तिका की हैरत अंगेज कहानी खोजेंगे। बिल्कुल, और ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां अक्सर लोग सोचते हैं कि ये खत्म हो चुकी है, यानी बाइबल की पहली 5 किताबों से। हम देखेंगे कि बनी इसराइल का तौहीद का तस्वुर कैसे परवान चढ़ा। यह सफर इलाकाई देवताओं की पूजा से शुरू होकर सिर्फ यहोवा की इबादत तक कैसे पहुंचा, ये किसी सीधी लकीर की तरह नहीं बल्कि बहुत पेचीदा और दिलचस्प है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बाइबल की पहली 5 किताबें एक ही शख्स यानी मूसा ने लिखी हैं, लेकिन जब माहिरीन ने इस मतन को खंगाला तो उन्हें एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग आवाजें सुनाई दी जो सदियों के फासले पर लिखी गई थीं। ये दरियाफ्त तो एक ज़लज़ले की तरह हो गई। बिल्कुल, इसे डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस कहते हैं और इसने सब कुछ बदल दिया। ये समझना कि ये 4 मुख्तलिफ मुसन्निफ या मकातिब फिक्र हैं जिन्हें हम जे, ई, डी और पी कहते हैं, हमें खुदा के तस्वुर के इर्तिका को एक फिल्म की तरह देखने का मौका देता है। ये चारों धारे वक्त के साथ साथ एक दूसरे में जम होकर वो शक्ल इख्तियार कर गए जो आज हमारे सामने है। ठीक है, तो आइए इन किरदारों से मिलते हैं। सबसे पुरानी आवाज कौन सी है? जे। पुराना और एक बेहतरीन किस्सा गो है। जे का खुदा बहुत जमीनी और जाती है।
وہ باغ عدن میں ٹہلتا ہے، آدم سے باتیں کرتا ہے، انسان کو مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، بلکہ یہ ایک بہت دلچسپ لسانی تعلق بھی دکھاتا ہے۔ اس کے مطابق خدا نے آدم یعنی انسان کو آدما یعنی مٹی سے بنایا۔ اس کا زور اس بات پر ہے کہ انسان اور خدا کی تخلیق کا مادہ الگ الگ ہے۔ یعنی خدا بہت قریب ہے لیکن پھر بھی انسان جیسا نہیں، ایک شخصیت ہے جس سے تعلق بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اگلی آواز ای اس سے کیسے مختلف ہے؟ کئی صدیوں بعد ایک اور آواز آتی ہے، ای یعنی ایلوہسٹ۔ یہ آواز زیادہ رسمی اور شاہانہ ہے۔ ای کا خدا زیادہ فاصلے پر اور پرسرار ہے۔ وہ براہ راست بات نہیں کرتا بلکہ خوابوں، فرشتوں یا جلتی ہوئی جھاڑی کے ذریعے اپنا پیغام دیتا ہے۔ اوہ، اس سے خدا کی ذات میں ایک عظمت اور دوری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اب باغ میں ٹہلنے والا دوست نہیں بلکہ ایک بادشاہ ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تصور کیسے بدل رہا ہے ایک ذاتی خدا سے ایک شاہی خدا کی طرف۔ ڈی اور پی اس کہانی کو کہاں لے جاتے ہیں؟ ڈی کا مطلب ہے ڈیوٹرونمسٹ، جس کا تعلق کتاب استثنا سے ہے۔ یہ ایک پرجوش مصلح کی آواز ہے۔ ڈی کا مرکزی نقطہ قانون، عہد اور وفاداری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہوہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور اس کی شرط صرف اور صرف یہوہ کی عبادت ہے۔ یہ وہی مسودہ ہے جو بادشاہ یوسیہ کے دور میں ہیکل سے ملا تھا اور جس نے ایک بڑی مذہبی اصلاح کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ تھا؟ مطلب صدیوں سے لوگ مختلف دیوتاؤں کو پوجتے آ رہے ہیں، کیا ایک کتاب ملنے سے وہ سب کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے ہوں گے؟ اس کی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی؟ زبردست سوال ہے۔ یقیناً شدید مخالفت ہوئی ہوگی، اسی لیے ڈی کی تحریر میں اتنی شدت ہے۔ وہ بار بار دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کے خلاف تنبیہ کرتا ہے، اور آخر میں پی یعنی پریستلی ماخذ سب سے بات کا ہے۔ یہ غالباً بابلی جلاوطنی کے دوران لکھا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ جلاوطنی کے دوران لکھا گیا، یعنی جب سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، ملک، ہیکل، سب کچھ۔ جی، اور یہی اس کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ جب آپ کی دنیا بکھر چکی ہو تو آپ ترتیب اور تنظیم کی تلاش کرتے ہیں۔ پی کا خدا کائنات کو افراتفری سے نکال کر ترتیب دے رہا ہے، روشنی کو تاریکی سے، پانی کو خشکی سے الگ کر کے، بالکل اسی طرح جیسے وہ مصنف اپنی بکھری ہوئی قوم کو ایک نئی شناخت اور منظم زندگی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں خدا ایک کاریگر نہیں بلکہ ایک کائناتی معمار ہے جو صرف اپنے کلام سے تخلیق کرتا ہے، اور یہیں سبت یعنی آرام کے دن کا تصور مرکزی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ چاروں آوازیں مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جس میں خدا کا تصور ایک ذاتی انسانی شکل کے دیوتا سے بتدریج ایک منظم، کائناتی اور واحد خالق کی طرف بڑھتا ہے۔ جی، واقعی ایک ارتقائی سفر ہے۔ اچھا، یہ تو بنی اسرائیل کی اندرونی کہانی تھی، لیکن وہ اکیلے تو نہیں رہتے تھے۔ ان کے ارد گرد کنانیوں کی تہذیب تھی جن کے اپنے دیوتا تھے۔ تو یہ نیا خیال ان کے معاشرے سے کیسے ٹکرایا؟ یہ اس کہانی کا سب سے ڈرامائی حصہ ہے۔ کنانیوں کا اپنا ایک پورا دیوتاؤں کا خاندان تھا۔ ایل سب سے بڑا دیوتا یعنی دیوتاؤں کا باپ تھا۔ بال طوفان اور زرخیزی کا ایک بہت ہی مقبول اور طاقتور دیوتا تھا، اور اشیرا ایل کی بیوی اور دیوی ماں تھی۔ یہ ایک روادار کثیر الادیان معاشرہ تھا جہاں ہر دیوتا کا اپنا ایک کردار تھا۔ تو ظاہر ہے بنی اسرائیل بھی ان کی پوجا پڑھتے ہوں گے۔ یہ سوچنا مشکل ہے کہ وہ ان سے بالکل الگ تھلگ رہے ہوں۔ بالکل نہیں، بائبل خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عام لوگ یہاں تک کہ بادشاہ بھی اکثر یہوہ کے ساتھ ساتھ بال اور اشیرا کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ منطقی بھی تھا۔ یہوہ کو وہ جنگ کا دیوتا سمجھتے تھے، لیکن جب فصل اگانی ہوتی تو وہ فطری طور پر زرخیزی کے دیوتا بال کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس مختلف کاموں کے لیے مختلف ماہرین ہیں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یروشلم میں سلیمان کے بنائے ہوئے عظیم ہیکل میں بھی دوسرے دیوتاؤں کی علامات موجود تھیں۔ جی ہاں، یہ بہت حیران کن بات ہے۔ ہیکل کے اندر پیتل کا ایک بہت بڑا حوض تھا جو سمندر دیوتا یام کی علامت تھا۔ اس کے علاوہ 2 بڑے ستون تھے جو زرخیزی کی دیوی اشیرا کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، سلیمان کے ہیکل میں؟ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع میں یہوہ کی عبادت میں دوسرے دیوتاؤں کی علامات کو شامل کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر یہ تصور کہاں سے آیا
کہ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرنا سب سے بڑا گناہ یعنی بت پرستی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہوگی۔ یہ تبدیلی انبیاء لے کر آئے۔ انہوں نے ایک بالکل نیا اور بنیاد پرست خیال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہوہ صرف ایک دیوتا نہیں بلکہ وہ ایک غیرت مند خدا ہے۔ کوہ سینا پر کیے گئے عہد کا مطلب خصوصی وفاداری ہے۔ قدیم دنیا میں دوسرے دیوتاؤں کو نظر انداز کرنا بے وقوفی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا، لیکن انبیاء نے کہا کہ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرنا یہوہ کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ ایک روحانی زناکاری ہے۔ یعنی ایک ایسے معاشرے میں جہاں مذہبی رواداری معمول کی بات تھی، انبیاء نے ایک غیر روادارانہ موقف اپنایا۔ یہ تو اس وقت کے سماجی ڈھانچے پر براہ راست حملہ تھا۔ یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہوہ کو تاریخ کا دیوتا سمجھا جانے لگا، تو پھر جنگ، شکست اور سیاسی تباہی نے خدا کے اس تصور کو کیسے بدلا؟ عام طور پر تو جب کوئی قوم جنگ ہارتی ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا دیوتا کمزور ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بنی اسرائیل کے انبیاء نے ایک ذہین اور انقلابی تشریح پیش کی۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں جب طاقتور اشوری سلطنت نے شمالی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تو منطقی نتیجہ یہی تھا کہ یہوہ اشوریوں کے دیوتاؤں سے ہار گیا۔ لیکن انبیاء نے ایسا نہیں سوچا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یشعیاہ جیسے نبی نے ایک بالکل نئی بات کہی۔ اس نے کہا کہ اشوریا یہوہ کی شکست نہیں بلکہ یہوہ کا آلہ ہے۔ خدا اپنی ہی قوم کو ان کی سماجی ناانصافیوں، غریبوں پر ظلم اور بت پرستی کی سزا دینے کے لیے دشمنوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی ہی قوم کی شکست کو خدا کی فتح قرار دے رہا تھا؟ یہ تو غداری جیسا لگتا ہے۔ لوگوں نے اس پر کیسا رد عمل دیا ہوگا؟ یقیناً انہیں غدار سمجھا گیا ہوگا، لیکن اس تشریح نے سب کچھ بدل دیا۔ سیاسی تباہی اب خدا کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت اور اس کے عالمی منصوبے کا ثبوت بن گئی۔ خدا صرف بنی اسرائیل کا محافظ نہیں رہا بلکہ پوری تاریخ کا مالک بن گیا، جو دوست اور دشمن دونوں کو اپنے منصوبے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ تصور بابلی جلا وطنی کے دوران مزید پختہ ہوا ہوگا جب یروشلم اور ہیکل بھی تباہ ہو گئے۔ بالکل، جب 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے یروشلم کو تباہ کیا تو یہ بنی اسرائیل کے لیے وجود کا بحران تھا۔ ان کا ملک، ان کی عبادت گاہ، ان کی بادشاہت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس مایوسی کے عالم میں تو خدا کا تصور ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ جی، اسی دوران دوسرے یسعیاہ نامی نبی نے یہ اعلان کیا کہ یہوہ ہی واحد خدا ہے، باقی دیوتا محض لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے کہا کہ بابل کا بادشاہ سائرس، جو کہ غیر ملکی تھا، وہ بھی یہوہ کا مسح کیا ہوا ہے جو بنی اسرائیل کو واپس لائے گا۔ اس بحران نے بنی اسرائیل کو ایک قومی دیوتا کے تنگ تصور سے نکال کر ایک آفاقی واحد خدا کے تصور تک پہنچا دیا۔ شکست نے ان کے ایمان کو تباہ نہیں کیا بلکہ اسے مزید گہرا اور وسیع کر دیا۔ تو انبیاء نے صرف تاریخی واقعات کی نئی تشریح نہیں کی بلکہ انہوں نے خدا کے کردار کو بھی ایک نئی تعریف دی۔ جی ہاں، یہ تبدیلی بہت گہری تھی۔ انہوں نے عبادت کے معنی ہی بدل دیے۔ یسعیاہ نبی نے واضح طور پر کہا کہ یہوہ قربانیوں، تہواروں اور مذہبی رسومات سے بیزار ہو چکا ہے۔ خدا کہتا ہے، مجھے تمہاری قربانیوں کے خون اور چربی سے غن آتی ہے۔ تو اگر خدا کو مہنگی قربانیاں اور شاندار تہوار نہیں چاہیے تو وہ چاہتا کیا تھا؟ عبادت کیسے ہوگی؟ خدا قربانی کے بجائے رحم اور انصاف چاہتا تھا۔ یسعیاہ کے الفاظ میں، برائی کرنا چھوڑو، بھلائی کرنا سیکھو، انصاف کی تلاش کرو، مظلوموں کو بچاؤ، یتیموں کا حق دلاؤ اور بیواؤں کی حمایت کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے ساتھ تعلق کا اصل معیار اخلاقیات ہے، نہ کہ رسمی عبادات۔ تو عبادت کا محور ہیکل کے اندر سے نکل کر سماج میں آ گیا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ تو پادریوں اور مذہبی طبقے کے لیے ایک چیلنج رہا ہوگا۔ یہ ایک زلزلہ تھا۔ زبور 82 میں ایک بہت ڈرامائی منظر پیش کیا گیا ہے۔ وہاں یہوہ دوسرے دیوتاؤں کی مجلس میں کھڑا ہوتا ہے اور ان پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں انصاف قائم نہیں کیا۔ وہ ان سے کہتا ہے، تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے؟ وہ ان پر غریبوں اور کمزوروں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ اور اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
کیا وہ انہیں موزول کر دیتا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہوہ اعلان کرتا ہے، میں نے کہا تھا کہ تم دیوتا ہو لیکن تم انسانوں کی طرح مرو گے۔ یہ ایک علامتی موت کا اعلان تھا۔ پرانے دیوتا جو صرف طاقت اور فطرت کی نمائندگی کرتے تھے اب غیر متعلق ہو چکے تھے۔ یہوہ ایک نئے اخلاقی معیار کی بنیاد پر پورے خدائی نظام پر غالب آ رہا تھا۔ خدا اب صرف طاقتور نہیں تھا بلکہ وہ انصاف پسند بھی تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی صفت تھی۔ تو انبیاء نے خدا کو ایک اخلاقی ہستی بنا دیا جس کا سب سے بڑا مطالبہ انصاف تھا، لیکن یہ تصور اب بھی کہانیوں اور شخصیت پر مبنی تھا۔ کیا ایسا بھی کوئی وقت آیا جب خدا کا تصور ایک شخصیت سے نکل کر ایک خالص فلسفیانہ خیال بن گیا؟ بالکل، اور اس کی وجہ ایک نئی تہذیب سے ٹکراؤ تھا، یونانی فلسفہ۔ اس کی بہترین مثال اسکندریہ کا یہودی فلسفی فیلو ہے جو پہلی صدی عیسوی میں گزرا۔ وہ ایک عقیدت مند یہودی تھا، لیکن اس کی ذہنی تربیت افلاطون کے فلسفے پر ہوئی تھی۔ اس نے بائبل کے خدا کو یونانی فلسفے کی زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کی ایک شاندار کوشش کی۔ یہ تو بہت مشکل کام ہوگا۔ بائبل کا خدا غصہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تاریخ میں عمل کرتا ہے، جبکہ افلاطون کا خدا تو ایک غیر متغیر، کامل اور تجریدی حقیقت ہے۔ ان دونوں کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ فلوٹرو نے ایک بہت دلچسپ خیال پیش کیا۔ اس نے کہا کہ خدا کو سمجھنا ایسا ہے جیسے ہم سورج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم براہ راست سورج کے مرکز یعنی اس کی ناقابل فہم ذات یا اوسیا کو نہیں دیکھ سکتے، ورنہ ہم اندھے ہو جائیں گے۔ وہ ہماری عقل اور زبان سے بالاتر ہے، لیکن ہم اس کی روشنی اور حرارت یعنی اس کے افعال یا قوتوں یعنی ڈائنامکس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ سورج کیسا ہے۔ واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ یعنی ہم خدا کو ویسا نہیں جان سکتے جیسا کہ وہ خود ہے، لیکن ہم کائنات میں اس کے کاموں، تخلیق، رحمت، انصاف کے ذریعے اسے پہچان سکتے ہیں۔ لوگوس خدا کا تخلیقی منصوبہ، اس کی حکمت اور وہ عقلی اصول تھا جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہ افلاطون کے عالم مثال کی طرح تھا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین تصور تھا جہاں تک انسانی عقل خدا کے بارے میں پہنچ سکتی تھی۔ تو اس نظریے کے تحت خدا ایک شخص سے زیادہ ایک کائناتی اصول بن گیا۔ یہ بائبل کی ان پرانی جے والی کہانیوں سے تو بہت ہی مختلف ہے جہاں خدا انسانوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ ہاں، پلاٹو کے نزدیک وہ سب علامتی کہانیاں تھیں جو ایک گہری مابعد و طبعیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اصل حقیقت تو ایک ناقابل بیان تجریدی ذات تھی۔ اس طرح توحید کے سفر میں ایک نیا فلسفیانہ باب شروع ہوا جس نے بعد میں آنے والے مسیحی اور اسلامی فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک خدا کا خیال کوئی ساکن حقیقت نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی کہانی ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ جی، اگر ہم آج کی گفتگو کے چند اہم نکات نکالیں تو پہلا یہ ہوگا کہ توحید کا تصور مختلف تاریخی مراحل سے گزرا، جسے ہم بائبل کے 4 مختلف ذرائع جے، ای، ڈی اور پی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی یکمشت وحی نہیں تھی۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے قدیم دنیا کے روادار کثیر الدیان معاشرے کو چیلنج کیا۔ بت پرستی کو ایک گناہ کے طور پر متعارف کرانا ایک بنیادی پرست عمل تھا۔ تیسرا، تاریخی بحرانوں خاص طور پر اشوری اور بابلی حملوں نے خدا کے تصور کو بدل دیا۔ شکست نے خدا کو کمزور نہیں بلکہ ایک قومی دیوتا سے تاریخ کے آفاقی مالک میں بدل دیا۔ اور چوتھا، انبیاء نے عبادت کا مطلب ہی بدل دیا، رسم و رواج سے ہٹ کر انصاف اور رحم پر زور دیا۔ خدا کے نزدیک ایک اخلاقی زندگی گزارنا سب سے بڑی عبادت بن گئی۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یونانی فلسفے سے رابطے نے خدا کے تصور کو مزید گہرا اور تجریدی بنا دیا۔ خدا کی ناقابل فہم ذات اور دنیا میں اس کے ظاہر ہونے والے افعال کے درمیان فرق نے اسے ایک فلسفیانہ حقیقت بنا دیا۔ یہ سب کچھ اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر خدا کا تصور ہمیشہ وقت اور حالات کے مطابق ڈھلتا رہا ہے تو ہمارے دور میں، سائنس، ٹیکنالوجی اور عالمگیریت کے اس دور میں خدا کا کون سا تصور تشکیل پا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر نسل کو اپنے لیے نئے سرے سے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ اگلے حصہ 3 میں
ہم a light to the Gentiles اور Trinity the Christian God یعنی ابواب 3 اور 4 پر جائیں گے، رومن دنیا اور مسیحی تثلیثی فکر کا آغاز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم اس کہانی کا تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں جو کتاب کے تیسرے اور چوتھے ابواب پر ہے۔ چیپٹر 3 A Light to the Gentiles اور چیپٹر 4 Trinity the Christian God۔ جی تو آج کا مشن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہودیت کا خدا یونانی رومی دنیا میں کیسے داخل ہوا اور پھر عیسائیت کے اندر ایک بالکل ہی نئے تصور میں کیسے ڈھل گیا۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایک یہودی پیغمبر کو خدا کا درجہ کیسے ملا، اور پھر تثلیث یعنی ٹرینٹی کا اتنا پیچیدہ عقیدہ کیسے وجود میں آیا۔ صحیح، اور دیکھیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب ایک خلا میں نہیں ہو رہا تھا۔ ہیلینسٹک دنیا یعنی سکندر اعظم کے بعد کی جو یونانی تہذیب تھی وہ ایک بہت بڑا میلٹنگ پاٹ تھی۔ اچھا، یہاں مختلف فلسفے، مذاہب، ثقافتیں سب آپس میں ٹکرا رہی تھیں، مل رہی تھیں۔ ایسے میں یہودیت کو پہلی بار اپنے توحیدی نظریے کو ایک ایسی مشرک تہذیب کے سامنے پیش کرنا پڑا جو دیستاؤں کے پورے خاندان کی عادی تھی۔ تو یہ صرف ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک تہذیبی ٹکراؤ بھی تھا، ہے نا؟ بالکل۔ چلیں اسی ٹکراؤ سے شروع کرتے ہیں۔ جب یہودی ان یونانی رومی شہروں میں بسے تو انہیں کن مشکلات کا سامنا تھا؟ ماخذات بتاتے ہیں کہ وہاں ایک عجیب تناؤ تھا۔ یہودیوں کو ملحد کہا جاتا تھا، ایتھیسٹس۔ جی، اور یہ آج سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ بہت عجیب۔ لیکن اس کی وجہ بڑی دلچسپ تھی۔ دیکھیں، یونانی رومی معاشرے میں ہر شہر کے اپنے دیوتا ہوتے تھے، صحیح۔ اور ان کی پوجا کرنا صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں تھا، یہ ایک شہری ذمہ داری تھی۔ یہ مانا جاتا تھا کہ شہر کی سلامتی ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے پر منحصر ہے۔ اچھا، تو جب یہودیوں نے ان دیوتاؤں کو ماننے سے انکار کیا تو ان پر معاشرے کے دشمن ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ان کے لیے یہودیت کا ایک غیر مرئی خدا جس کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو ایک طرف تو یہ سماجی دباؤ تھا اور دوسری طرف ایک بہت بڑا فکری خلا۔ مطلب آپ ایک غیر مرئی خدا کا تصور ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے جو زیوس، اپولو اور ایفرودیت کی کہانیاں سن کر بڑے ہوئے ہیں؟ بالکل، جن کے دیوتا انسانی شکل رکھتے تھے، ان میں جذبات ہوتے تھے۔ تو اس خلا کو پر کرنے کی کوئی کوشش بھی تو ہوئی ہوگی۔ یقیناً ہوئی، اور یہیں سے اسکندریہ کے ایک یہودی فلسفر فیلو یعنی فائلو کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ پہلی صدی عیسوی میں تھے۔ اچھا، اور انہوں نے ایک بہت ہی ذہین کام کیا۔ انہوں نے یہودی عقائد کو یونانی فلسفے، خاص طور پر افلاطون کے نظریات کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی۔ یعنی ایک طرح کا ترجمہ کیا، فکری ترجمہ۔ بالکل۔ فیلو نے ایک بہت دلچسپ مثال دی۔ اس نے کہا، خدا کو سمجھنا سورج کو سمجھنے جیسا ہے۔ آپ سورج کے مرکز میں کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، یعنی اس کی اصل ذات یا یونانی میں اسیا، اسے براہ راست نہیں جان سکتے۔ کوشش کریں گے تو جل جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن آپ زمین پر اس کی روشنی اور حرارت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی قوتیں ہیں، اس کی سرگرمیاں ہیں، جنہیں یونانی میں انرجیا کہتے ہیں۔ واہ۔ تو فلوہو نے کہا کہ ہم خدا کی ذات کو نہیں بلکہ دنیا میں اس کے کاموں کو، اس کی توانائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ اس نے تو ایک ناقابل فہم خدا کے تصور کو سمجھنے کے قابل بنا دیا۔ یعنی خدا کی ذات ایک راز ہے لیکن اس کے اثرات کائنات میں ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور یہیں پر اس نے لوگوس کا تصور بھی پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ بالکل۔ لوگوس کا لفظی مطلب تو کلام یا عقل ہے، لیکن فلوہو کے لیے یہ خدا کا الہی ماسٹر پلان تھا، کائنات کا بلو پرنٹ۔ اچھا، یہ وہ عقل کل تھی جسے خدا نے کائنات بنانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ افلاطون کے آئیڈیاز کے تصور سے بہت ملتا جلتا تھا۔ تو لوگوس ایک پل کی طرح ہو گیا خدا اور دنیا کے درمیان۔ جی، اس طرح اس نے یہودیت کے خدا کو یونانی دانشوروں کے لیے قابل قبول بنا دیا۔ فلو کی یہ کوشش تو فلسفیانہ سطح پر تھی، لیکن اس نئے تصور کو عام لوگوں تک، خاص طور پر غیر یہودیوں تک کون لے کر گیا؟ اور یہیں پر سینٹ پال کی شخصیت کہانی میں داخل ہوتی ہے۔ ہاں، اور وہ اس پیغام کو ایک ایسی سمت میں لے گئے جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ جی ہاں، پال ایک مشن پر تھے۔ وہ اس پیغام کو یہودیوں کی حدود سے نکال کر پوری رومی سلطنت میں پھیلانا چاہتے تھے، لیکن یہاں ایک بہت ہی نازک مسئلہ پیدا ہوا۔ کیا؟
مؤخذات کے مطابق پال نے کبھی بھی یسوع کو براہ راست خدا نہیں کہا، وہ انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے، جو اس وقت ایک یہودی اصطلاح تھی۔ بالکل، یہودی پس منظر میں خدا کا بیٹا ہونا ایک اعزازی لقب تھا جو بادشاہوں یا پیغمبروں کو دیا جاتا تھا۔ یہ ایک استعارہ تھا، حقیقت نہیں۔ لیکن جب یہ استعارہ ایک بالکل مختلف ثقافتی ماحول میں پہنچا تو اس کے معنی بدل گئے۔ غیر یہودی یعنی جینٹائلز کی دنیا میں تو دیوتاؤں کے انسانی شکل میں آنے اور ان کے بیٹوں کی کہانیاں عام تھیں۔ جی، ان کے لیے ہرکیولس زیوس کا بیٹا تھا، تو جب انہوں نے خدا کا بیٹا سنا تو انہوں نے اسے لغوی معنوں میں لے لیا۔ اچھا، وہ باریک فرق جو ایک یہودی کے لیے واضح تھا، ایک یونانی یا رومی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی کمزوری اور انسانیت پر زور دیا تھا اسے الہی سمجھا جانے لگا۔ اور یہیں سے تجسیم یعنی انکارنیشن کا عقیدہ پیدا ہوا، یہ نظریہ کہ خدا نے خود یسوع کی شکل میں انسانی جسم اختیار کیا۔ اور یہ عیسائیت کے سفر کا وہ فیصلہ کن موڑ تھا جہاں وہ اپنی یہودی جڑوں سے الگ ہو گئی۔ بالکل، یہودیوں کے لیے یہ ناقابل تصور تھا اور بعد میں مسلمانوں نے بھی اسے شرک قرار دیا۔ تو یہ ایک لاسٹ ان ٹرانسلیشن کا کلاسک کیس لگتا ہے۔ ایک خیال ایک ثقافت سے دوسری میں جاتے ہوئے اپنی شکل بدل لیتا ہے، اور اس تبدیلی نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ آئیے اب اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کتاب کا چوتھا باب ہے تثلیث، عیسائی خدا۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 اہم اصطلاحات کو سمجھنا ہوگا: تجسیم، مسیحیت اور تثلیث۔ جی، کیا آپ ان کو آسان لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ پہلا، تجسیم یعنی انکارنیشن۔ ضرور۔ تجسیم تو یہی عقیدہ ہے کہ خدا انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ ٹھیک ہے، اور مسیحیت یعنی کرسٹالوجی؟ مسیحیت اس سوال کا مطالعہ ہے کہ یسوع مسیح کون تھے، ان کی فطرت کیا تھی، کیا وہ مکمل طور پر انسان تھے یا مکمل طور پر خدا، یا دونوں کا کوئی امتزاج؟ صحیح۔ اور سب سے پیچیدہ، تثلیث یعنی ٹرینٹی۔ تثلیث یہ نظریہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں ایک ہے لیکن 3 شخصیات میں ظاہر ہوتا ہے: باپ یعنی دا فادر، بیٹا دا سن، اور روح القدس دا ہولی اسپرٹ۔ یہ عقائد یقینی طور پر ایک دن میں تو نہیں بنے ہوں گے۔ ماخذات بتاتے ہیں کہ 4 صدی میں ان پر اتنی شدید بحثیں ہوئیں کہ پوری رومی سلطنت ہل کر رہ گئی۔ جی ہاں، اور اس بحث کے مرکز میں ایریس نامی ایک عالم تھے۔ ایریس، ان کا نظریہ کیا تھا؟ ایریس اسکندریہ میں ایک بہت مقبول پادری تھے۔ انہوں نے ایک بہت منطقی موقف پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خدا ایک ہے، ازلی ہے اور کامل ہے، تو اس کی کوئی بھی مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس لیے لوگوس یعنی یسوع خدا کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم مخلوق تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کی ذات کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ انہیں ایک وقت میں بنایا گیا تھا، لہٰذا وہ ازل سے موجود نہیں ہے۔ ایک منٹ، تو ایرس کا نظریہ تو کافی منطقی لگتا ہے۔ اگر خدا ایک ہے تو اس کی کوئی مخلوق اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ نظریہ کیوں مقبول ہوا ہوگا۔ یہ یونانی فلسفے سے بھی بہت قریب ہے، جہاں ایک ہیرو دیوتا بن سکتا تھا۔ بالکل، ایریس کا نظریہ اس وقت کے تعلیم یافتہ طبقے میں بہت مقبول ہوا کیونکہ یہ افلاطونی فلسفے سے مطابقت رکھتا تھا۔ لیکن اس نے چرچ کو تقسیم کر دیا۔ بری طرح تقسیم کر دیا۔ بحث اتنی شدید ہو گئی کہ سڑکوں پر لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اور جب مذہبی بحث سڑکوں پر آ جائے تو پھر سیاستدان میدان میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر رومی شہنشاہ قسطنطین یعنی کانسٹنٹائن کا کردار سامنے آتا ہے۔ اس نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے 325 عیسوی میں نائسیا میں ایک کونسل بلوائی۔ جی، اور کانسٹنٹائن کو الہیات کی باریکیوں سے زیادہ اپنی سلطنت کے استحکام کی فکر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ چرچ متحد رہے۔ تو اس کونسل نے کیا فیصلہ کیا؟ نائسیا کی کونسل نے ایریس کے نظریے کو باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا اور ایک عقیدہ پیش کیا جسے نائسین کریڈ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم لفظ تھا ہوموزین۔ ہوموزین، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک یونانی لفظ ہے۔ اس کا مطلب تھا ایک ہی ذات کا یا میڈ آف دی ایگزیکٹ سیم اسٹف۔ اچھا، جبکہ ایریس کا نظریہ تھا کہ وہ ہوموئسین ہے، یعنی ملتے جلتے جوہر سے یا میڈ آف سملر اسٹف۔ تو صرف ایک حرف آئی کا فرق تھا؟ صرف ایک حرف آئی کا، لیکن اس پر پوری عیسائی دنیا تقسیم ہو گئی تھی۔ نائسیا کی کونسل نے فیصلہ دیا کہ بیٹا اور باپ ہوموزین ہیں، یعنی ایک ہی ذات کے ہیں۔ یہ تو کمال ہے کہ تاریخ کا رخ
ایک حرف نے بدل دیا۔ ہم لیکن اس فیصلے نے بحث کو ختم نہیں کیا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ تو پھر ایتھنیسیس جیسے لوگوں نے ایریس کی مخالفت کیوں جاری رکھی؟ وہ اس منطقی نظریے میں کیا خطرہ دیکھ رہے تھے؟ ایتھنیسیس جو ایریس کے سب سے بڑے مخالف تھے، وہ فلسفے کی نظر سے نہیں بلکہ نجات کے تصور سے سوچ رہے تھے۔ اچھا، یعنی سیلویشن۔ جی، ان کی دلیل مذہبی تھی، منطقی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت گناہ کی وجہ سے کمزور اور فانی ہو چکی ہے۔ اسے صرف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ صحیح۔ کوئی مخلوق چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، انسانیت کو خدائی زندگی نہیں دے سکتی۔ اگر یسوع صرف ایک مخلوق ہوتے تو ان کی قربانی ہمیں نہیں بچا سکتی تھی۔ تو ان کے لیے انسانیت کی نجات کا دارومدار اس بات پر تھا کہ یسوع مکمل طور پر خدا ہوں۔ بالکل، یہ دو بالکل مختلف عالمی نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ تو ہمارے پاس دو انتہائیں ہیں۔ ایک طرف ایریاس جو فلسفے کی بنیاد پر یسوع کو مخلوق مانتے ہیں، اور دوسری طرف ایتھناسیس جو نجات کی بنیاد پر انہیں مکمل خدا مانتے ہیں۔ یہ تو ایک ناقابل حل معمہ لگتا ہے۔ جی، اور اس کا حتمی حل مشرقی چرچ کے 3 علماء نے پیش کیا، جنہیں کیپاڈوشین فادرز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا حل پیش کیا؟ وہ بہت ذہین تھے اور انہوں نے واپس فلاک کے فلسفے کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے خدا کی ناقابل فہم ذات یعنی اوسیا اور اس کی 3 شخصیتوں یا ہائپوسٹیسس یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کے درمیان فرق واضح کیا۔ یعنی وہی ذات اور سرگرمیوں والا فرق۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی ذات کو کبھی نہیں جان سکتے، وہ ہمیشہ ایک راز رہے گی، لیکن ہم اسے اس کی 3 سرگرمیوں یعنی انرجی آئے کے ذریعے دنیا میں تجربہ کرتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی تثلیث کا حتمی فارمولہ منطق کو ایک طرف رکھ کر ایک روحانی تجربے کو بیان کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ کہ باپ، بیٹا اور روح القدس خدا کی ذات کا نقشہ نہیں، بلکہ دنیا میں اس کے کام کرنے کے 3 مختلف طریقے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ تثلیث کوئی سائنسی یا منطقی حقیقت نہیں ہے جسے ثابت کیا جا سکے۔ یہ ایک تمثیل ہے، ایک روحانی ماڈل جو خدا کے پوشیدہ رازوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، ہم خدا کو ایک باپ کے طور پر محسوس کرتے ہیں جو خالق ہے، ایک بیٹے کے طور پر جو تاریخ میں ظاہر ہوا، اور ایک روح القدس کے طور پر جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اور یہ تینوں تجربات ایک ہی ناقابل بیان حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، اس تشریح نے خدا کو یونانی فلسفے کی طرح ایک خشک منطقی معاملہ بننے سے بچایا اور اس میں ایک پراسرار اور روحانی گہرائی پیدا کر دی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرے تو ہم نے خدا کے تصور کا ایک حیرت انگیز سفر دیکھا۔ ایک قبیلے کے خدا نے پہلے یونانی فلسفے کا لباس پہنا، پھر ایک رومی شہنشاہ کے سیاسی فیصلوں سے اس کی سمت متعین ہوئی، اور آخرکار تثلیث جیسے پیچیدہ روحانی عقیدے میں ڈھل گیا۔ یہ کہانی صرف مذہب کی نہیں بلکہ ثقافت، سیاست اور انسانی فکر کے ارتقاء کی بھی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کے چند اہم نکات کو سمیٹیں تو پہلا نکتہ کیا ہوگا؟ پہلا تو یہ کہ خیالات جب ایک ثقافت سے دوسری میں سفر کرتے ہیں تو اکثر ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ خدا کا بیٹا جو یہودیوں کے لیے ایک استعارہ تھا، یونانی رومی دنیا میں ایک لغوی حقیقت بن گیا۔ صحیح۔ اور دوسرا نکتہ؟ دوسرا یہ کہ فلسفہ مذہب کی زبان بدل سکتا ہے۔ فلوں نے خدا کی ذات اور اس کی سرگرمیوں میں فرق کر کے ایک ایسا فکری ڈھانچہ دیا جس پر بعد میں تثلیث کا پورا عقیدہ کھڑا کیا گیا۔ اور تیسرا نکتہ سیاست کے بارے میں ہے نا؟ جی، تیسرا یہ کہ سیاست اور مذہب کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ تثلیث کا فیصلہ خالصتاً مذہبی بحث کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک رومی شہنشاہ کے سیاسی استحکام کی ضرورت کا نتیجہ تھا۔ بالکل۔ اور چوتھا یہ کہ انسانی نجات کا تصور الہیات کی تشکیل کرتا ہے۔ ایتھنیسیس کے لیے اگر یسوع مکمل خدا نہیں تھے تو انسانیت کی نجات ممکن نہیں تھی۔ یہ مذہبی ضرورت فلسفیانہ منطق پر غالب آ گئی۔ اور آخری 5واں نکتہ؟ اور 5واں یہ کہ بعض اوقات سب سے پیچیدہ مسائل کا حل منطق میں نہیں بلکہ پراسراریت کو قبول کرنے میں ہوتا ہے۔ کیپاڈوشین فادرز نے تثلیث کو ایک منطقی فارمولے کے بجائے ایک روحانی تمثیل قرار دیا۔ واہ! اور شاید سوچنے کے لیے ایک آخری خیال یہ ہے کہ عقیدے کی تاریخ ہمیشہ کتابوں میں نہیں بلکہ اقتدار کے ایوانوں
اور تہذیبوں کے ٹکراؤ میں بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ صرف قدیم تاریخ کا قصہ نہیں، آج بھی جب نظریات سرحدیں پار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگلی بار یعنی چوتھے حصے میں ہم یونٹی دا گاڈ آف اسلام یعنی کتاب کے 5ویں باب پر جائیں گے اور اسلام میں وحدانیت کے تصور کے ارتقاء اور اس کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیں گے۔ آج ہم خاص طور پر باب 5 کا جائزہ لیں گے، جس کا عنوان ہے وحدانیت، اسلام کا خدا۔ جی ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام توحید کا مذہب ہے، ایک خدا کا دین، لیکن کیرن آرمسٹرانگ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک تجریدی مذہبی تصور نے ایک پورے معاشرے کو سماجی اور سیاسی طور پر ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آئیے اس کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ ہم 7ویں صدی کے عرب کا سفر کر رہے ہیں، خاص طور پر مکہ کا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس وقت وہاں کے ماحول میں ایسا کیا چل رہا تھا کہ ایک خدا کا یہ پیغام اتنی شدت سے گونجا؟ یہ سوال ہی اس پورے باب کا مرکز ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے 7ویں صدی کے مکہ کا سماجی اور معاشی منظرنامہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آرمسٹرانگ کے مطابق مکہ اب صرف ایک خانہ بدوش قبائلی معاشرہ نہیں رہا تھا، تو پھر وہ کیا بن رہا تھا؟ وہ تیزی سے ایک ایسے تجارتی مرکز میں تبدیل ہو رہا تھا جسے وہ بے رحم سرمایہ داری کہتی ہیں۔ بے رحم سرمایہ داری؟ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، اور اس کی وجہ تھی اس تبدیلی نے صدیوں پرانی قبائلی اقدار کو، جیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کمزوروں کی مدد کرنا، ان سب کو ختم کر دیا تھا۔ اور ان کی جگہ کس چیز نے لے لی تھی؟ منافع خوری اور انفرادیت پسندی نے، بس میں اور میرا فائدہ۔ اسی وجہ سے معاشرے میں ایک گہری بے چینی اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک روحانی خلا پیدا ہو گیا تھا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوہ ہرا پر جانا اور غور و فکر کرنا وہ اسی بے چینی کا ایک ذاتی اظہار تھا؟ بالکل، وہ اسی روحانی خلا کو پر کرنے کی ایک کوشش تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ نفسیاتی کیفیت ہے، یعنی یہ صرف کوئی سیاسی یا معاشی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کی روحانی بے وقارتی کا احساس تھا۔ جی، آرمسٹرانگ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ عرب روحانی کمتری کا شکار تھے۔ روحانی کمتری؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ تاریخ کی جو بڑی الہامی گفتگو ہے اس سے باہر رہ گئے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، ان کے ارد گرد یہودی تھے جن کے پاس تورات تھی، اپنے انبیاء تھے، عیسائی تھے جن کے پاس انجیل تھی، ایک پوری مذہبی روایت تھی، اور عربوں کے پاس؟ عربوں کے پاس کعبہ ضرور تھا جسے وہ اللہ نامی ایک بڑے خدا کا قدیم مرکز سمجھتے تھے، لیکن ان کے پاس اپنی کوئی تازہ، کوئی براہ راست وحی نہیں تھی، اپنی زبان میں کوئی صحیفہ نہیں تھا۔ تو انہیں ایک طرح سے کمتر سمجھا جاتا تھا؟ جی بالکل، انہیں اکثر بیزنطینی اور فارسی سلطنتوں کے لوگ وحشی یا غیر مہذب ہونے کے طعنے دیتے تھے۔ تو کیا قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا اس احساس سے کمتری کا براہ راست جواب تھا؟ ایک طرح سے اپنی تہذیبی اور روحانی شناخت کا دعویٰ کرنا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ قرآن کا خود کو ایک عربی قرآن کہنا اسی شناخت کے بحران کا جواب تھا۔ یعنی اب وہ بھی اس گفتگو کا حصہ تھے؟ جی، یہ عربوں کو بتا رہا تھا کہ وہ بھی اب اس الہامی گفتگو کا حصہ ہیں، وہ اب روحانی طور پر پسماندہ نہیں ہیں۔ اسی پس منظر میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے تو آرمسٹرانگ اسے اسلام کے آغاز پر ایک ہم اثر تبصرہ کہتی ہیں۔ ہم اثر تبصرہ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو آسمان سے ایک ہی بار میں نازل ہو گئی ہو، بلکہ یہ 23 سال کے عرصے میں واقعات کے رد عمل میں، لوگوں کے سوالوں کے جواب میں اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نازل ہوئی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا مکالمہ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ بالکل، ایک زندہ مکالمہ۔ تو پھر خدا کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مکالمے کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ جی بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے خدا براہ راست قریش کے لوگوں سے ان کے رسم و رواج، ان کی سوچ اور ان کے اعتراضات پر بات کر رہا ہو۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے قرآن میں؟ بہت سی ہیں، اسی لیے قرآن بار بار ایسے جملے استعمال کرتا ہے جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا تم غور نہیں کرتے۔ اچھا، یہ ان کی توجہ فطرت کی ان نشانیوں یعنی آیات کی طرف دلاتا ہے جن سے وہ پہلے سے واقف تھے، بارش، سمندر پر چلتے جہاز، بدلتی ہوائیں، اور کہتا ہے کہ یہ سب ایک ہی خالق کے وجود کا ثبوت ہے۔
تو قرآن خود کو کوئی نیا مذہب نہیں کہہ رہا تھا؟ نہیں، وہ خود کو ایک یاد دہانی کہتا ہے، یعنی ان سچائیوں کی یاد دہانی جو انسان ہمیشہ سے جانتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ اور اس یاد دہانی کا مرکزی خیال ہے توحید، یعنی خدا کی مطلق وحدانیت۔ جی، یہ تصور اس شرک سے کیسے مختلف تھا جو اس وقت مکہ میں رائج تھا؟ بظاہر تو مکہ کے لوگ اللہ کو سب سے بڑا خدا مانتے ہی تھے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اکثر لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ اللہ کو خالق اور سب سے بڑا خدا تو مانتے تھے، لیکن کیا؟ ان کے نزدیک دیگر چھوٹے دیوی دیوتا بھی تھے جو اللہ اور انسانوں کے درمیان سفارشی کا کردار ادا کرتے تھے۔ اچھا، تو وہ بیچ میں واسطہ تھے ایک طرح سے۔ جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام دینا شروع کیا تو ابتدا میں انہوں نے دوسرے معبودوں کی عبادت سے سختی سے منع نہیں کیا، لیکن جب وحی کے ذریعے اسے واضح طور پر بت پرستی قرار دیا گیا تو ایک بہت بڑا تصادم شروع ہوا۔ اور آرمسٹرانگ اسے شعور کی ایک تکلیف دہ تبدیلی کہتی ہیں۔ جی، کیونکہ یہ صرف چند بتوں کو ہٹانے کی بات نہیں تھی، یہ ان کے پورے سماجی اور معاشی نظام پر حملہ تھا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو چیلنج کیا تو تصادم ہوا، لیکن آرمسٹرانگ کے مطابق قرآن کا مرکزی مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ مشرکین کئی خداؤں کو پوجتے تھے، بلکہ کچھ اور تھا۔ جی، اور یہ نقطہ اسلام کے تصور خدا کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق کفر کا اصل مطلب خدا کے وجود سے انکار کرنا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب ہے اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ لفظ کافر کا مطلب ہے وہ جو چھپاتا ہے، یعنی وہ شخص جو حقیقت کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف تشریح ہے۔ جی، مکہ کے مشرکین کا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ اس کی دی ہوئی دولت اور طاقت کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے صرف اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ تو تصادم عقیدے سے زیادہ اخلاقی رویے اور سماجی ناانصافی پر تھا؟ بالکل، یہی اصل جھگڑا تھا۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ توحید کا پیغام صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک سماجی انقلاب کا پورا پروگرام جڑا ہوا تھا۔ بالکل، توحید کا مطلب تھا کہ اگر خدا ایک ہے تو اس کے سامنے تمام انسان برابر ہیں۔ کوئی قبیلہ، کوئی نسل، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ جی، یہ پیغام براہ راست سماجی انصاف اور بھائی چارے سے منسلک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مسلمانوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو مکہ کے اس نئے سرمایہ دارانہ نظام میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسے کہ کون لوگ؟ نوجوان، عورتیں، غلام اور کمزور قبائل کے لوگ۔ اور امت کا تصور بھی یہیں سے آیا۔ جی، امت یعنی ایک ایسی برادری کا تصور جس کی بنیاد قبائلی وفاداری پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ نظریے پر ہو۔ یہ ایک انقلابی سماجی اصلاح تھی۔ تو یہ واضح ہے کہ توحید کا پیغام ایک طاقتور سماجی تبدیلی کا باعث بنا، لیکن اس تبدیلی کو چلانے والی قوت خود خدا کا تصور تھا۔ قرآن اس ایک خدا کی تصویر کشی کیسے کرتا ہے جو اتنا طاقتور تھا کہ اس نے قبائلی وفاداریوں کو توڑ دیا؟ یہاں آرمسٹرانگ خدا کے ماورائی یعنی ٹرانسینڈنٹ اور داخلی یعنی ایمیننٹ ہونے دونوں پہلوؤں پر بات کرتی ہیں۔ یہ دو بظاہر متضاد خیالات ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا اور دلچسپ سوال ہے۔ ایک طرف تو خدا مکمل طور پر ماورائی ہے، وہ ہماری دنیا اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ اسی کا اظہار ہے۔ بالکل، کہ خدا ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے، ہم اس کی ذات کو کبھی نہیں جان سکتے۔ قرآن کہتا ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں، ہم اس کے بارے میں صرف مثالوں اور استعاروں میں بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ماورائی ہونے کا پہلو ہوا، لیکن پھر وہ داخلی کیسے، یعنی ہمارے قریب اور ہماری دنیا میں موجود کیسے ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ آرمسٹرانگ اس کی وضاحت یوں کرتی ہیں کہ قرآن خدا کی ذات یعنی ایسنس اور اس کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس میں فرق کرتا ہے۔ اچھا، ہم ذات کو نہیں جان سکتے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہم اس کی صفات کو، اس کی رحمت، اس کے علم، اس کی قدرت کو کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں میں دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں۔ تو کائنات خود خدا کی نشانی ہے؟ جی، قرآن کہتا ہے تم جس طرف بھی منہ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ ایک مشہور حدیث قدسی ہے کہ خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جو چاہتا تھا کہ اسے پہچانا جائے، اس لیے اس نے کائنات بنائی۔ تو وہ اپنی ذات میں ماورائے ہے، لیکن اپنی نشانیوں اور صفات کے ذریعے داخلی
اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور آرمسٹرانگ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ بائبل کے خدا سے زیادہ غیر شخصی ہے۔ جی، اس میں غصہ، حسد جیسے انسانی جذبات نہیں ہیں، وہ مطلق حقیقت ہے، کائنات کی بنیاد ہے۔ واو، یعنی یہ کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کو دو مختلف سطحوں پر دیکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، تو اس سب کا دوسرے مذاہب، خاص طور پر یہودیت اور عیسائیت کے لیے کیا مطلب تھا؟ کیا اس نئے توحیدی عقیدے نے خود کو پچھلے تمام عقائد کی جگہ لینے والے کے طور پر دیکھا؟ یہ نکتہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے، کیونکہ عام تاثر اس کے برعکس ہے۔ جی بالکل۔ آرمسٹرانگ کے مطابق قرآن حیرت انگیز طور پر ایک جامع اور کثرتیت پر مبنی نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ کثرتیت پر مبنی کیسے؟ وہ بار بار مذہبی تجربے کے تسلسل پر زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے اور سب ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ تو وہ پچھلی کتابوں کو رد نہیں کرتا؟ نہیں، وہ پچھلی وحی جیسے تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، انہیں منسوخ نہیں کرتا۔ لیکن آج کل تو اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کو رد کرتا ہے۔ آرمسٹرانگ اس تضاد کی کیا وضاحت کرتی ہیں کہ ابتدائی پیغام اتنا جامع تھا لیکن بعد میں تاریخ میں ہمیں زیادہ خصوصی تشریحات کیوں ملتی ہیں؟ آرمسٹرانگ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ تبدیلی اس وقت آئی جب مسلم کمیونٹی سیاسی طور پر زیادہ مستحکم ہوئی اور ایک سلطنت کی شکل اختیار کرنے لگی۔ یعنی جب وہ طاقت میں آ گئے؟ جی، ابتدائی مکی دور میں جب مسلمان ایک کمزور اقلیت تھے تو پیغام بہت کھلا اور جامع تھا۔ اس کی کوئی مثال ہے قرآن سے؟ جی، قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں مسلمانوں کو اہل کتاب سے کہنے کی ہدایت ہے، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، یہ تو بہت واضح بات ہے۔ بالکل، یہ رواداری ایک کلیدی نقطہ ہے جسے آرمسٹرانگ اجاگر کرتی ہیں، جو ان کے مطابق بعد میں اسلام کی زیادہ سیاسی اور قانونی شکلوں سے مختلف ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ابتدائی قرآنی پیغام تمام توحیدی روایات کو ایک ہی خاندان کا حصہ سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت گہری اور فکر انگیز گفتگو رہی۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ مکہ کا سماجی بحران ہے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اسلام کا ظہور صرف ایک روحانی واقعہ نہیں تھا بلکہ اس وقت کی معاشی ناماری اور روحانی خلا کا براہ راست جواب تھا؟ بالکل، اور اسی سے دوسرا نقطہ جوڑتا ہے وہ کیا؟ کہ توحید کا تصور صرف خدا کو ایک ماننا نہیں تھا بلکہ ایک خدا کے نیچے تمام انسانوں کو برابر لانا تھا۔ یہ ایک انقلابی سماجی پیغام تھا جس نے انصاف اور مساوات پر زور دیا اور قبائلی نظام کی بنیادوں کو چیلنج کیا۔ جی، اور تیسرا اہم نقطہ خود خدا کا تصور ہے۔ وہ بے وقت ہماری سمجھ سے بالاتر اور ماورائی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی نشانیوں کے ذریعے ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب اور داخلی ہے۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور گہرا تصور ہے۔ جی، اور آخر میں چوتھا نقطہ یہ کہ قرآن نے ابتدا میں خود کو پچھلی وحی کے سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر پیش کیا، جو مذہبی تسلسل اور ایک مشترکہ انسانی ورثے پر زور دیتا ہے، نہ کہ ایک مکمل علیحدگی پر۔ بالکل، بہت خوب، یہ واقعی اس بات کے اہم نکات کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، آرمسٹرانگ نشاندہی کرتی ہیں کہ قرآن میں کافر کا لفظ دہریہ کے لیے نہیں بلکہ ناشکر شخص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ مرکزی مذہبی مسئلے کو صحیح عقیدے یا نظریے سے ہٹا کر شعور اور شکر گزاری کے ایک عملی رویے پر لے آتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایمان کا بنیادی مرکز عقلی رضامندی کے بجائے شکر گزاری ہو تو ایمان اور شک کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس پر غور کرنے کے لیے بہترین نقطہ ہے۔ ہم اپنی اگلی نشست میں اس کھوج کو جاری رکھیں گے۔ اگلی قسط میں یعنی حصہ 5 میں ہم باب 6 کا جائزہ لیں گے، جس کا عنوان بھی اسلام کا خدا ہے، لیکن اس میں ہم اس تصور کے گہرے مذہبی ارتقاء اور اس پر پیدا ہونے والے قانونی اور صوفیانہ رد عمل پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم اسلام میں خدا کے تصور پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں جو ہماری ماخذ کتاب کے 6 باب پر مبنی ہے۔ یہ باب خاص طور پر پیغمبر اسلام کے بعد کے دور پر توجہ مرکوز کرتا ہے،
وہ دور جب اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی اور نئے خیالات اور تہذیبوں سے ٹکرا رہی تھی، اور اسی دور میں اسلامی علم کلام، قانونی مکاتب فکر اور روحانی روایات نے اپنی شکل اختیار کی۔ آج کی گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اسلامی علم کلام کیسے پروان چڑھا، خاص طور پر معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان جو عقل اور وحی کی بنیادی بحثیں تھیں۔ جی یہ بہت اہم بحث ہے۔ پھر ہم خدا کے تصور کو تشکیل دینے میں علم کلام اور فلاسفہ یعنی فلاسفہ کے کردار کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ کہ کس طرح قانون یعنی شریعت اور فقہ نے ان مذہبی تصورات کی عکاسی کی۔ بالکل۔ وہ جیسے باطنی رد عمل پر بات کریں گے جنہوں نے خدا کے ماورائی ہونے اور اس کی قربت کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کیا۔ اور ہاں، ہم ان اصطلاحات کی بھی وضاحت کریں گے: معتزلہ، اشعری، تصوف اور علم کلام۔ تو اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، آئیے کچھ اہم کرداروں اور اصطلاحات کو سمجھ لیں۔ ہم بار بار علم کلام، معتزلہ، اشعری اور تصوف جیسے الفاظ سنیں گے۔ کیا آپ مختصراً بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا ہیں تاکہ ہمارے سننے والے اس گفتگو کے ساتھ چل سکیں؟ جی یہ بہت اچھا خیال ہے۔ مختصراً علم کلام کو آپ اسلامی الہیات یا تھیولوجی کہہ سکتی ہیں۔ اچھا۔ اس کا مقصد تھا کہ عقلی دلائل کے ذریعے اسلامی عقائد کی وضاحت کی جائے اور ان کا دفاع کیا جائے۔ صحیح۔ پھر آتے ہیں معتزلہ۔ یہ علم کلام کا ایک ابتدائی مکتب فکر تھا جو انسانی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ وحی اور عقل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو تو عقل کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی بہت عقلیت پسند لوگ تھے۔ جی بالکل۔ پھر ان کے رد عمل میں اشعری مکتبہ فکر سامنے آیا۔ انہوں نے عقل اور وحی کے درمیان ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی۔ ان کا موقف تھا کہ کچھ مذہبی سچائیاں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے بالاتر ہے اور انہیں ایمان کی بنیاد پر قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک توازن قائم کرنے کی کوشش۔ جی، اور آخر میں تصوف۔ یہ اسلام کا روحانی یا باطنی پہلو ہے۔ یہ فلسفے اور کلام کی عقلی بحثوں سے ہٹ کر ذاتی تجربہ، محبت اور روحانی مشقوں کے ذریعے خدا کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے پر زور دیتا ہے۔ بہترین۔ اب جب کہ میدان سج گیا ہے اور کردار متعارف ہو چکے ہیں، تو آئیے کہانی کے آغاز پر چلتے ہیں۔ 7ویں صدی کا عرب، وہ کیا سماجی اور روحانی منظرنامہ تھا جس میں اسلام کا ظہور ہوا؟ دیکھیں، سن 610 عیسوی کے آس پاس مکہ ایک بہت ہی کامیاب تجارتی مرکز بن چکا تھا، لیکن اس مادی کامیابی کے ساتھ ایک گہرا روحانی خلا بھی پیدا ہو رہا تھا۔ پرانی قبائلی اقدار، جہاں ہر فرد قبیلے کی اجتماعی بھلائی کے لیے جیتا تھا، اب دم توڑ رہی تھیں۔ تو مطلب ایک شفٹ آ رہا تھا معاشرے میں۔ بہت بڑا شفٹ۔ ان کی جگہ ایک بے رحم قسم کے سرمایہ دارانہ نظام نے لے لی تھی، جہاں انفرادی منافع ہی سب کچھ تھا۔ اس تیز رفتار تبدیلی نے لوگوں میں ایک بے چینی اور اپنی جڑوں سے اکھڑ جانے کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو بہت گہرائی سے محسوس کر رہے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ قریش کو ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جو انہیں ان نئے اور مشکل حالات سے نمٹنے میں مدد دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس سماجی بحران کے جواب میں قرآن نے خدا کا کیا تصور پیش کیا؟ کیا اللہ کا تصور اس سے پہلے عرب میں موجود نہیں تھا؟ مطلب کیا یہ بالکل نیا تھا؟ نہیں، اللہ کا نام نیا نہیں تھا۔ عرب کے لوگ انہیں پہلے سے ہی اپنے دیوتاؤں میں سب سے اعلیٰ خدا کے طور پر جانتے تھے۔ اچھا۔ اور یہ بھی مانتے تھے کہ یہ وہی خدا ہے جس کی عبادت یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ قرآن نے خود کو کسی نئی الہامی کتاب کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ ایک یاد دہانی یعنی ذکر کے طور پر پیش کیا۔ یاد دہانی؟ جی، اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے ارد گرد فطرت میں پھیلی خدا کی نشانیوں یعنی آیات پر غور کریں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، اور وہ بارش جو مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے۔ یہ تو بہت ہی الگ زاویہ ہے۔ یعنی اس وقت کے مکے کے لیے بڑا چیلنج خدا کو ماننا نہیں تھا، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا۔ تو کفر ایک طرح کی انگریٹیٹیوڈ ہوئی، نہ کہ ڈس بلیف۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ قرآن کا بنیادی پیغام خدا کے وجود کو ثابت کرنا نہیں تھا، کیونکہ لوگ اسے پہلے ہی مانتے تھے۔ صحیح۔ پیغام یہ تھا کہ اس کی نعمتوں کو پہچانو اور شکر گزار بنو۔ اسی لیے قرآن میں کفر کا لفظ اکثر ناشکری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
یہ تصور بہت گہرا ہے کہ سب سے بڑا گناہ خدا کا انکار نہیں بلکہ اس کی موجودگی اور اس کے احسامات کو نظر انداز کر دینا ہے۔ واہ، یہ تو آج کے دور کے لیے بھی بہت متعلقہ بات لگتی ہے۔ جی بالکل۔ یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ ہے، قرآن میں پیش کردہ خدا کا تصور دوسرے توحیدی مذاہب جیسے یہودیت اور عیسائیت سے کیسے مختلف تھا؟ قرآن کا اللہ بائبل میں بیان کردہ یہوہ کے مقابلے میں زیادہ غیر شخصی اور ماورائی یعنی ٹرانسینڈنٹ ہے۔ وہ ایک ایسی ناقابل فہم حقیقت ہے جسے انسانی ذہن پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ تو پھر اسے جانا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم اسے براہ راست نہیں جان سکتے بلکہ صرف اس کی سرگرمیوں کے ذریعے، یعنی اللہ کے چہرے، وجہ اللہ کے ذریعے جو کائنات کی ہر شے میں ظاہر ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث قدسی ہے جس میں خدا فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، اس لیے میں نے کائنات تخلیق کی تاکہ میں جانا جاؤں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جی، یہ خیال خدا کے ہماری سمجھ سے بالاتر ہونے اور اس کی خود کو ظاہر کرنے کی خواہش کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے بعد جب اسلامی سلطنت پھیلی اور اس کا سامنا یونانی فلسفے سے ہوا تو یہ بنیادی تصور کیسے آگے بڑھا؟ میرے خیال میں یہیں سے فلسفہ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسے ہی اسلامی سلطنت ایران اور بیزنطینی علاقوں تک پھیلی، مسلمان مفکرین کا سامنا یونانی اقلیت پسندی سے ہوا۔ یہ ایک زبردست فکری ٹکراؤ تھا اور اسی مکالمے سے فلسفہ کی روایت نے جنم لیا۔ الفارابی اور ابن سینا جیسے عظیم فلاسفہ نے افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو قرآنی وحی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ایک بڑی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان فلاسفر کا خدا قرآن کے ذاتی خدا سے مختلف تھا۔ وہ کیسا تھا؟ فلاسفہ کا خدا قرآن کے ذاتی خدا سے بہت مختلف تھا۔ وہ ارسطو کے انمووڈ موور یعنی غیر متحرک محرک جیسا تھا۔ غیر متحرک محرک؟ جی، سوچے ایک ڈومینو کا پہلا پتھر جس نے باقی سب کو گرا دیا لیکن خود کبھی حرکت نہیں کی۔ ایک ایسا وجود جو ہر چیز کا سبب تو ہے، یعنی واجب الوجود، لیکن اسے کائنات کے معاملات میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں۔ وہ بس اپنی ذات میں کامل اور لا تعلق ہے، ایک خالص عقلی اصول۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے۔ یعنی ابن سینا جو عقلیت پسندی کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، وہ خود اپنی زندگی کے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف منطق اور ریزن سے خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہیں روحانی تجربے یا ایلومینیشن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ تو اس بات کا اعتراف ہے کہ فلسفہ کی اپنی ایک حد ہے۔ بالکل۔ ابن سینا جیسے ذہین ترین شخص نے بھی اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ خالص عقلیت خدا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے ایک مشرقی فلسفہ یعنی الحکمت المشرقیہ کا تصور پیش کیا، جس میں منطق کے ساتھ ساتھ روحانی اشراق یعنی ایلومینیشن یا اندرونی روشنی پر بھی زور دیا گیا تھا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ خدا کو جاننے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ دل کی روشنی بھی ضروری ہے۔ اچھا، تو فلسفر نے خدا کو ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ، تقریباً میتھمیٹیکل وجود بنا دیا۔ یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے بہت دور کی بات لگتی ہوگی۔ کیا اس کے رد عمل میں کوئی مذہبی انٹلیکچوئل تحریک بھی ابھری جو قرآن کے خدا کو عقلی طور پر ڈیفینڈ کر سکے؟ میرے خیال میں یہیں پر علم کلام کی انٹری ہوتی ہے۔ ٹھیک؟ بالکل ٹھیک۔ علم کلام اسی ضرورت کے تحت پیدا ہوا۔ یہ فلسفہ کے برعکس ایک مذہبی فریم ورک کے اندر کام کرتا تھا اور اس کا مقصد قرآن کی تعلیمات کی عقلی بنیادوں پر وضاحت کرنا تھا۔ اسی روایت کے اندر ہمیں بہت دلچسپ گروہ ملتے ہیں جیسے اسماعیلی باطنی۔ انہوں نے خدا کی ماورائیت پر اتنا زور دیا کہ اسے بیان کرنے کے لیے ڈبل منفی کا طریقہ استعمال کیا۔ واہ، یہ ڈبل منفی والا آئیڈیا تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیا آپ اسے کسی آسان مثال سے سمجھا سکتی ہیں؟ یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ خدا جاننے والا ہے، وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ خدا جاہل نہیں ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا تھا؟ ہمارے بنائے ہوئے الفاظ وہ خدا کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے تو ہم علم کا وہی تصور استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ خدا کی شان کو محدود کر دیتا ہے۔
لیکن جب وہ کہتے تھے کہ خدا جاہل نہیں ہے تو وہ خدا پر کوئی انسانی صفت لگانے سے گریز کرتے تھے اور صرف یہ بتاتے تھے کہ خدا کیسا نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے خدا کو ہر انسانی تصور سے پاک کرنے کی کوشش تھی تاکہ اس کی لامحدودیت قائم رہے۔ یہ تو فلسفے اور کلام کی سطح پر بہت اونچی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن عام مسلمان کی زندگی تو شریعت اور فقہ سے جڑی تھی۔ کیا خدا کی یہ مختلف تصورات، یعنی ایک انتہائی عقلی خدا بمقابلہ ایک ذاتی خدا، قانونی مباحث پر بھی اثر انداز ہوئے؟ یقیناً یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ بلند و بالا نظریات عام آدمی کی زندگی کو چھوتے ہیں۔ مثال کے طور پر معتزلہ، جو خدا کے مطلق انصاف پر بہت زور دیتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ انسان اپنے اعمال میں مکمل طور پر آزاد ہے، تبھی تو اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ صحیح، فری ول کا تصور۔ جی، اس نظریے نے ان کے قانونی فیصلوں پر گہرا اثر ڈالا، خاص طور پر جرم و سزا کے معاملات میں۔ دوسری جانب اشاعرہ تھے جو خدا کی مطلق قدرت پر زور دیتے تھے کہ پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ ان کے نزدیک ہر عمل خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو پھر اس انسانی ذمہ داری کہاں گئی؟ یہی تو بحث ہے۔ اس سے قانون میں تقدیر اور انسانی ذمہ داری کے درمیان تعلق پر ایک بہت بڑی بحث پیدا ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ واہ، یعنی ایک طرف فلسفہ خدا کو اتنا ماورائی بنا رہے ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے، اور دوسری طرف علم کلام کے ماہرین اس کی صفات پر بحث کر رہے ہیں، اور یہ سب بحثیں قانونی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یہ تو ذہن کے لیے ایک پیچیدہ سفر ہے۔ لیکن ان فکری مباحث کے ساتھ ساتھ ایک اور رد عمل بھی تھا، تصوف کا۔ جی، اور یہ رد عمل ذہن کے بجائے دل سے تھا۔ تصوف یا صوفیزم ایک باطنی رد عمل تھا جو فلسفے کی خشک منطق اور علم کلام کی پیچیدہ بحثوں سے آگے بڑھ کر خدا کے ساتھ براہ راست ذاتی اور محبت بھرے تجربے پر زور دیتا تھا۔ اچھا، جہاں فلسفہ خدا کی ماورائیت پر زور دے رہے تھے، وہیں صوفیہ نے اسی ماورائی خدا کے ساتھ گہری قربت اور انٹیمیسی کا راستہ دکھایا۔ تو ایک طرف فلسفر خدا کو مزید دور، ہماری سمجھ سے بالاتر بنا رہے تھے، اور دوسری طرف صوفیہ اسی خدا کو قریب لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو ایک ہی مذہب کے اندر دو بالکل مختلف دنیائیں لگتی ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن صوفیہ نے ان دونوں انتہاؤں میں توازن پیدا کیا۔ انہوں نے خدا کی ماورائیت کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی قرآن کی ان آیات پر بھی زور دیا جو خدا کے قربت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسے وہ تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بالکل، انہوں نے فنا جیسے تصورات پیش کیے جہاں انسان اپنی محدود ذات کو مٹا کر خدا کی لامحدود ذات میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کو سمجھنے کا نہیں بلکہ اسے محسوس کرنے کا راستہ تھا جو عقل سے نہیں بلکہ عشق سے طے ہوتا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ اسلام میں خدا کا تصور مکہ کے سماجی بحران سے شروع ہو کر کس طرح علم کلام کی عقلی بحثوں، فلسفے کی گہرائیوں، قانون کی عملی صورتوں اور تصوف کے روحانی تجربات سے گزرا۔ یہ کوئی جامد اور ٹھہرا ہوا تصور نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ متحرک مکالمہ تھا جو صدیوں پر محیط ہے اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ بالکل، اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ چند نکات میں کریں تو وہ یہ ہوں گے۔ پہلا، اسلام کا تصور خدا ایک مخصوص سماجی اور روحانی بحران کے جواب میں سامنے آیا، جس کا مقصد قبائلی اقدار سے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف منتقلی کے چیلنجز سے نمٹنا تھا۔ یہ بنیاد ہے۔ جی۔ دوسرا، قرآن نے خدا کو ایک ماورائی لیکن ہر جگہ موجود حقیقت کے طور پر پیش کیا، جسے فطرت کی نشانیوں یعنی آیات کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے اور جس کے ساتھ تعلق کی بنیاد شکر گزاری پر ہے۔ صحیح۔ تیسرا، فلسفہ اور علم کلام نے یونانی عقلیت پسندی کے ذریعے خدا کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی، جس سے عقل اور وحی کے درمیان ایک تخلیقی اور بعض اوقات شدید کشمکش پیدا ہوئی، جو آج بھی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ چوتھا، یہ نظریاتی بحثیں صرف کتابوں تک محدود نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے شریعت اور فقہ کے ذریعے عام مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ اور پانچواں، تصوف جیسی باطنی روایات نے یہ دکھایا کہ خدا کو سمجھنے کے لیے منطق سے زیادہ ذاتی اور محبت بھرے تجربے کی ضرورت ہے،
जिससे खुदा की मोविरायत और कुर्बत में एक हुसीन तवाजुन पैदा हुआ। बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक गहरा और फिक्रअंगेज सफ़र था। अगली बार हम इसी सफ़र को मज़ीद गहराई में ले जाएंगे। पार्ट 6 में हम द गॉड ऑफ द मिस्टिक्स यानी चैप्टर 7 देखेंगे, आरिफाना तजुर्बात और उनके तासुरात। आज का हमारा मौजू है बाब 7, सूफिया का खुदा। पिछले अबवाब में हमने फलसफियों और पैगंबरों के खुदा पर बात की। वो एक ऐसा खुदा था जिसे दलाइल से साबित किया जाता था या जिसके कवानीन की पैरवी की जाती थी। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये वो दुनिया है जहां खुदा को मंतिक से नहीं बल्कि बराह रास्त ज़ाती तजुर्बे से जाना जाता है। ये तसव्वुफ की दुनिया है। तो आखिर यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के सूफिया ने खुदा को कैसे महसूस किया और उनका ये तजुर्बा इतना इनकलाबी क्यों था? चलें इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो तसव्वुफ या मिस्टिसिज्म को समझने के लिए सबसे पहले शायद ये जानना ज़रूरी है कि ये एक बातनी सफ़र है। मतलब ये कोई बाहर की चीज़ नहीं जिसे आप किताबों में तलाश करें, बल्कि एक बहुत ही गहरा दाखिली तजुर्बा है। सूफिया इसके लिए मंतिक के बजाय तखय्युल यानी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी बहुत अहम है कि ये तजुर्बा कोई एक जैसा नहीं होता। मतलब हर सूफी का तजुर्बा मुनफरिद हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर हम इसे 2 किस्मों में बांट सकते हैं। एक को हम शख्सी या थियस्टिक कह सकते हैं। इसमें सूफी एक ज़ाती खुदा से ताल्लुक महसूस करता है। एक मैं और तू का रिश्ता होता है। अच्छा। और दूसरा वहदानी यानी यूनिटिव है, जो इससे भी ज़्यादा गहरा है। इसमें मैं और तू की तफरीक ही मिट जाती है। अपनी ज़ात एक बड़ी हकीकत में आप कह लें कि जज्ब होती महसूस होती है। और खुदा के बारे में बात करने के अंदाज भी तो अलग अलग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बताते हैं कि खुदा क्या है, जैसे वो मेहरबान है, कादिर मुतलक है, उसे कताफैटिक थियोलॉजी कहते हैं, है ना? जी, तशबीही इलाहियात। और दूसरा अंदाज इसके बिल्कुल उलट है। इसे सिल्बी या तंजीही कहते हैं, यानी एपोफैटिक। लातीनी में इसके लिए एक बहुत मशहूर इस्तिलाह है, विया नेगेटिवा। विया नेगेटिवा यानी मनफी रास्ता। बिल्कुल। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा हमारे तमाम तसव्वुरात से इतना मावरा है कि हम ये तो बता ही नहीं सकते कि वो क्या है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो क्या नहीं है। अच्छा। वो जिस्म नहीं है, वो महदूद नहीं है, वो वक्त में कैद नहीं है। यूनानी कलीसिया के सूफिया के नज़दीक तो खुदा के बारे में हर तसव्वुर, हर नाम एक बुत की तरह था, एक झूठी तस्वीर। लेकिन अगर हम कुछ बता ही नहीं सकते कि वो क्या है, तो फिर बात करने का फायदा क्या? ये तो मुकम्मल खामोशी की दावत लगती है। यही तो इसका सबसे दिलचस्प नुक्ता है। उनके लिए मकसद ही यही था कि अपने जहन को तमाम तसव्वुरात से खाली कर दो, यहाँ तक कि खुदा के लफ्ज़ से भी। और इस खालीपन में, इस खामोशी में वो हकीकत खुद को जाहिर करती है जो अल्फाज से बालातर है। चलें इसी से ईसाई तसव्वुफ की तरफ बढ़ते हैं। सेंट ऑगस्टीन का जो तजर्बा है अपनी वालिदा के साथ, वो अक्सर एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। जी, वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म और आप कह सकती हैं अक्ली किस्म का तजुर्बा था। अगस्तीन बयान करते हैं कि कैसे वो और उनकी वालदा गुफ्तगू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मादी दुनिया से बुलंद हुए। वो हवास की दुनिया से गुजरे, फिर इंसानी तखय्युल से, फिर अक्ल की दुनिया से भी ऊपर उठे और इस मुकाम पर पहुंचे जहां उन्होंने अबदियत को एक लम्हे के लिए छू लिया। ये एक बतदरीज रूहानी चढ़ाई थी, एक जहनी सीढ़ी की तरह। लेकिन मगरिबी ईसाईयत में खुदा का तजुर्बा हमेशा इतना पुरसुकून और रोशन नहीं रहा। पोप ग्रेगरी आज़म की तहरीरों में तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल मुख्तलिफ। ग्रीगरी के लिए खुदा एक नाकाबिले रसाई गहरी तारीकी में छुपा हुआ है और उस तक पहुंचने का रास्ता कोई पुरसुकून चढ़ाई नहीं बल्कि एक बहुत तकलीफदेह जिद्दोजहद है। तकलीफ दे किस तरह से? वो लिखते हैं कि रूह खुदा की तरफ बढ़ने की कोशिश में थक जाती है, आंसू बहाती है, अपने गुनाहों के बोझ तले दबी रहती है। खुदा को पाने की ये कोशिश इतनी थका देने वाली है कि रूह अक्सर हिम्मत हारकर वापस अपने जाने पहचाने अंधेरों में गिर जाती है। ये तो बिल्कुल दो इंतहाएं हैं। एक तरफ ऑगस्टीन की पुरसुकून चढ़ाई और दूसरी तरफ ग्रेगरी की थका देने वाली जिद्दोजहद। जी। इसी दौरान मशरिकी यानी यूनानी ऑर्थोडॉक्स रिवायत में क्या हो रहा था?
وہاں حصے کا عزم یعنی حصائقزم کی ایک بہت طاقتور تحریک چل رہی تھی۔ یہ حصے کیا پر زور دیتی تھی، جس کا مطلب ہے داخلی خاموشی اور سکون۔ انہوں نے ایک بہت ہی باریک اور اہم نقطہ پیش کیا۔ انہوں نے خدا کی ناقابل فہم ذات یعنی اسیہ اور اس کی دنیا میں ظاہر ہونے والی تجلیات یا توانائیوں یعنی انرجیائی میں فرق کیا۔ ذات اور تجلیات، یہ فرق بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی اصل حقیقت تک تو کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں؟ لیکن ہم اس کی موجودگی کو اپنے ارد گرد محسوس کر سکتے ہیں؟ بالکل، اسے ایسے سمجھیں جیسے سورج ہے۔ آپ سورج کے کور تک، اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اس کی توانائی، اس کی کرنوں کو، اس کی گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ واو! کیلنزم کے ماننے والوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم خدا کی ذات کو تو نہیں جان سکتے، لیکن مسلسل عبادت اور داخلی خاموشی کے ذریعے ہم خود کو خدا کی ان توانائیوں یا تجلیات کے لیے ریسیپٹیو بنا سکتے ہیں، ان پر ٹیون کر سکتے ہیں۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے، اور اسی طرح کی انقلابی سوچ ہمیں مغربی تصوف میں مائسٹر ایکارٹ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ وہ تو خدا کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں، تاریکی، صحرا جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ یہ تو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ جی، ایکارٹ کا نقطہ یہی تھا کہ خدا کوئی چیز یا ہستی نہیں ہے جسے ہم باقی چیزوں کی طرح سمجھ سکیں۔ چونکہ وہ ہر شے سے ماورا ہے، اس لیے اسے کچھ نہیں کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یعنی ہر تعریف اسے محدود کر دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی روحانی کامیابی تب ہوتی ہے جب وہ خدا کی خاطر خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنے بنائے ہوئے تمام تصورات کو ترک کر دیتا ہے۔ مائسٹر ایکہارٹ کا یہ تصور کہ خدا کو پانے کے لیے خود کچھ نہیں بننا پڑتا ہے، یہ تو ہمیں سیدھا اسلامی تصوف کے دل میں لے جاتا ہے، جہاں فنا یعنی خود کو مٹا دینا ہی مرکزی خیال ہے۔ بالکل، بایزید بستامی جیسے ابتدائی صوفیاء نے اسی تجربے کو انتہا تک پہنچایا۔ انہوں نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی ایسی تشریح کی کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں۔ اس تجربے میں صوفی اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، یعنی فنا حاصل کر لیتا ہے، تاکہ صرف خدا کا وجود باقی رہ جائے۔ اور اسی سلسلے میں منصور حلاج کا نعرہ انا الحق یعنی میں حق ہوں تو بہت مشہور اور بہت متنازع بھی ہے۔ جی، اور اسی کی وجہ سے انہیں سزائے موت بھی دی گئی۔ ظاہری طور پر یہ ایک گستاخانہ دعویٰ لگتا ہے، لیکن صوفیہ اسے کیسے دیکھتے تھے؟ صوفیہ کے نزدیک یہ گستاخی نہیں تھی، بلکہ گہرے ترین باطنی تجربے کا ایک بے ساختہ اظہار تھا۔ یہ اس لمحے کا بیان تھا جب انسان کی اپنی محدود ذات مٹ گئی اور اس کے اندر سے وہ الہی حقیقت بولی جو ہر انسان میں موجود ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک وجدان کی کیفیت تھی۔ بالکل، حلاج اس تجربے کے نشے میں تھے، اور امام غزالی نے بعد میں لکھا کہ ایسے شخص کو معذور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اور پھر ابن عربی آئے، جنہوں نے ان وجدانی تجربات کو ایک منظم فلسفے کی شکل دی۔ ان کا عالم مثال کا تصور بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ جی، ابن عربی کے نزدیک حقیقت تک پہنچنے کا راستہ صرف عقل نہیں بلکہ فعال تخیل یعنی ایکٹیو امیجنیشن ہے۔ انہوں نے عالم مثال کا تصور پیش کیا جو حواس کی دنیا اور خالص عقل کی دنیا کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں روحانی حقائق جسم اختیار کرتے ہیں۔ صوفی اسی دنیا میں اپنے تخیل کے ذریعے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور ابن العربی کے نزدیک ہر مذہب خدا کو سمجھنے کا ایک محدود مگر جائز راستہ ہے۔ ان کا مشہور قول ہے، میرا دل ہر شکل قبول کرنے کے قابل ہو گیا ہے، محبت ہی میرا عقیدہ ہے۔ یہ تو ایک بہت وسیع نظری اور رواداری پر مبنی سوچ ہے۔ ان کے نزدیک اصل بت پرستی یہ ہے کہ کوئی اپنے مذہب کے بنائے ہوئے خدا کے تصور کو ہی حتمی اور واحد حقیقت سمجھ لے۔ اسی طرح کی سوچ ہمیں مولانا جلال الدین رومی کے ہاں بھی ملتی ہے، خاص طور پر ان کی موسیٰ اور چرواہے کی کہانی میں۔ وہ ایک شاندار کہانی ہے۔ رومی بتاتے ہیں کہ ایک چرواہا خدا سے اپنی سادہ زبان میں کہہ رہا تھا، اے خدا، تو کہاں ہے تاکہ میں تیرے جوتے سیوں، تیرے بالوں میں کنگھی کروں؟ جی،
موسیٰ وہاں سے گزرے تو یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور اسے ڈانٹا۔ چرواہا بہت دکھی ہو کر جنگل میں بھاگ گیا۔ تب خدا نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ میں الفاظ نہیں دیکھتا، میں دل اور نیت دیکھتا ہوں۔ یعنی اصل چیز خلوص اور محبت ہے، نہ کہ رسمی الفاظ۔ بالکل۔ اچھا، اسلامی اور عیسائی تصوف میں ہمیں خدا کے قریب ہونے اور اس میں جذب ہونے پر بہت زور ملتا ہے۔ کیا یہودی تصوف میں بھی یہی رجحان تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدائی یہودی تصوف، جسے مرکبہ یا عرشی تصوف کہتے ہیں، اس کے بالکل برعکس تھا۔ برعکس کیسے؟ وہاں خدا اور انسان کے درمیان بے پناہ فاصلے اور خدا کی عظمت پر زور تھا۔ یہ ایک خطرناک روحانی سفر تھا جس میں صوفی 7 آسمانوں سے گزر کر خدا کے تخت تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا، اور آخر میں جب وہ پہنچتا بھی تھا تو خدا خود ایک پردے کے پیچھے رہتا تھا۔ مقصد اتحاد نہیں بلکہ اس کی عظمت کا مشاہدہ کرنا تھا۔ تو یہ خدا سے قربت کے بجائے اس کی ہیبت کا تجربہ تھا۔ لیکن بعد میں قبالہ کی روایت سامنے آئی جس نے چیزوں کو بالکل بدل دیا۔ جی ہاں، قبالہ نے خدا کی داخلی یعنی اندرونی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ قبالہ میں خدا کی اصل ناقابل فہم حقیقت کو این سوف یعنی لامحدود کہا گیا ہے۔ یہ ایک غیر شخصی وجود ہے، ایک بے پایا سمندر جس سے وہ یعنی ہی بجائے وہ شے یعنی اٹ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو بالکل میسٹر ایکہارٹ کے گاڈ ہیڈ یا یونانی صوفیہ کی اسیا جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل وہی کانسیپٹ ہے۔ تو پھر یہ ناقابل فہم این سوف خود کو دنیا پر ظاہر کیسے کرتا ہے؟ یہیں پر سفیرود کا تصور آتا ہے نا؟ بالکل۔ قبالہ کے مطابق یہ این سوف جب خود کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے 10 مختلف پہلو یا سفیروت نکلتے ہیں۔ یہ اس کی ذات سے پھوٹنے والی تجلیات ہیں۔ یہ سفیروت کا درخت خدا کی داخلی زندگی کا ایک نقشہ ہے۔ ہر سفیرہ خدا کی ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے حکمت، رحمت اور انصاف۔ واہ! اور اسی نظام سے قبالہ نے برائی کے مسئلے کو بھی ایک بالکل نئے انداز سے دیکھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ برائی کوئی بیرونی شیطان نہیں بلکہ خود خدا کے نظام کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی قبالہ کی سب سے گہری نفسیاتی بصیرت ہے۔ ان کے مطابق جب خدا کی صفت دین یعنی انصاف شدید اس کی صفت خیسد یعنی رحمت سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کا توازن بگڑ جاتا ہے تو یہی بے قابو انصاف ظلم اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، تو برائی کوئی الگ سے وجود رکھنے والی چیز نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ خود خدا کی ایک اچھی صفت کا بگاڑ ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ زوہر، جو قبالہ کی سب سے اہم کتاب ہے، کہتی ہے کہ برائی ایک ایسی چیز ہے جو اپنی صحیح جگہ پر نہ ہو۔ واہ! آج کی گفتگو سے یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ تصوف نے خدا کے تصور کو ایک خشک عقیدے سے نکال کر ایک زندہ ذاتی تجربے میں بدل دیا۔ اگر ہم اس سب کو سمیٹنا چاہیں تو پہلا نقطہ تو یہ ہوگا کہ تینوں ابراہیمی مذاہب میں ایک بہت طاقتور باطنی روایت موجود رہی ہے جس نے خدا کا ایک سبجیکٹو تجربہ پیش کیا جو فلسفے اور شریعت کے آبجیکٹو خدا سے بہت مختلف تھا۔ جی، اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ صوفیہ نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے منطق کے بجائے تخیل، علامت اور وجدان کا سہارا لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ زبان محدود ہے اور حتمی سچائی کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ صحیح۔ تیسرا، ان تمام روایات میں ایک مشترکہ خیال یہ ہے کہ خدا اکثر باہر نہیں بلکہ انسان کی اپنی ذات کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک باطنی سفر ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور چوتھا اور شاید آج کے دور کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ باطنی روایت اکثر مذہبی رواداری کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ خدا ہر تصور سے ماورا ہے تو پھر یہ دعویٰ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صرف آپ کا راستہ ہی سچا ہے۔ جیسا ابن العربی نے کہا، خدا کو کسی ایک شکل میں محدود کرنا ہی اصل بت پرستی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایک آخری سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ان تمام روایات میں، چاہے اسے اسلامی تصوف میں فنا کہا جائے
یا یہودی قبالہ میں خدا سے جڑنے کو دیوی کوہت کہا جائے، یا عیسائی تصوف میں خدا کے ساتھ اتحاد کی بات ہو، یہ سب ایک جیسے گہرے انسانی تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاید یہ باطنی سفر انسان کی ایک بنیادی روحانی صلاحیت ہے، ایک ایسی پیاس جو ہر دور اور ہر ثقافت میں موجود رہی ہے، جو ایک ایسی حقیقت سے جڑنا چاہتی ہے جو الفاظ اور تصورات سے ماورا ہے۔ اور ہر ثقافت اسے اپنی زبان اور اپنی علامتوں میں بیان کرتی ہے، لیکن شاید تجربے کی جڑ ایک ہی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ بہت خوب۔ اگلی بار پارٹ 7 میں ہم اے گاڈ فار ریفارمرز اور انلائٹنمنٹ یعنی چیپٹرز 8 اور 9 پر غور کریں گے، یعنی دینی اصلاحات اور جدیدیت کے کیا اثرات ہوئے۔ آج ہم کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب خدا کی تاریخ کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم اس کے حصہ 7 کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں باب 8 اور 9 شامل ہیں، اور یہ وہ دور ہے جب مغربی دنیا میں خدا کا تصور ایک زبردست زلزلے سے گزرا۔ جی بالکل۔ ایک طرف مذہب میں اصلاحی تحریکیں تھیں جو خدا سے ایک ذاتی تعلق پر زور دے رہی تھی، اور دوسری طرف روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کی لہر تھی جو ہر عقیدے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہی تھی۔ بالکل، اور یہ دونوں تحریکیں جو بظاہر ایک دوسرے کی مخالف لگتی ہیں، ان کو اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، جی، ہمارے ذرائع خاص طور پر آرمسٹرانگ کی کتاب بتاتی ہے کہ یہ دور شدید بے چینی کا تھا، خوف کا تھا، لیکن ساتھ ہی انسانی کامیابیوں کے عروج کا بھی تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مارٹن لوتھر اور جان کیلون جیسے لوگوں نے خدا کو ایک نئے، زیادہ ذاتی لیکن شاید زیادہ خوفناک روپ میں پیش کیا، اور پھر کس طرح نیوٹن، ڈیکارٹ اور اسپینوزا جیسے مفکرین نے اس تصور کو ہی چیلنج کر کے جدید سیکولر سوچ کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے اس فکری کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ذاتی جذباتی خدا اور ایک عقلی غیر ذاتی خدا کی اس جنگ نے آج کی دنیا کی سوچ پر کیا اثرات مرتب کیے۔ تو چلیے باب 8 سے شروع کرتے ہیں۔ اصلاح پسندوں کا خدا۔ 15ویں اور 16ویں صدی کا یورپ بظاہر تو بڑی ترقی کر رہا تھا۔ نشاط ثانیہ، رینیساں، فن اور علم کو نئی بلندیوں پر لے جا رہا تھا، نئی دنیا دریافت ہو رہی تھی، جی سائنس میں انقلاب آ رہا تھا۔ بالکل، لیکن کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس ظاہری کامیابی کے پیچھے ایک بہت گہری بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ دیکھیں، اس بے چینی کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ آپ سوچیں کہ صرف ایک صدی پہلے 1348 میں بلیک ڈیتھ نے یورپ کی تقریباً آدھی آبادی ختم کر دی تھی۔ آدھی آبادی؟ جی، پھر 1453 میں قسطنطنیہ کا زوال ہوا، جو پوری عیسائی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا تھا، اور چرچ کے اندر کرپشن اور سکینڈلز تو عام تھے۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر لوگوں میں ایک بے بسی اور غیر یقینی کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ پرانے مذہبی ڈھانچے اور رسومات اب انہیں تسلی نہیں دے پا رہے۔ اچھا، تو اس شدید گھبراہٹ کے ماحول میں لوگ یقیناً مذہب کی طرف زیادہ شدت سے متوجہ ہوں گے۔ بالکل، اور یہیں پر مارٹن لوتھر اور جان کیلون جیسے اصلاح پسند سامنے آئے۔ لوتھر کا اصل بڑا آئیڈیا کیا تھا جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا؟ لیکن یہاں ایمان سے ان کی مراد وہ نہیں تھی جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یعنی کچھ عقائد کو بس مان لینا۔ تو پھر کیا تھا؟ آرمسٹرانگ ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لوتھر کے لیے ایمان خدا کی اندیکھی، غیر آزمودہ اور نامعلوم بھلائی پر ایک خوشگن شرط لگانے جیسا تھا۔ یہ علم نہیں تھا، یہ بھروسہ تھا۔ یعنی یہ کسی فارمولے پر یقین کرنا نہیں تھا، بلکہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے جیسا تھا، یہ جانے بغیر کہ آپ کہاں گریں گے، ایک طرح کی تاریکی میں چھلانگ۔ بالکل، یہ ایک آزادانہ سرنڈر تھا۔ لوتھر کا کہنا تھا کہ انسان اپنے اچھے کاموں سے خدا کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان فطرتاً گنہگار ہے۔ نجات صرف اور صرف خدا کی رحمت اور اس پر غیر مشروط ایمان سے ہی ممکن ہے۔ اور اس ایک بات نے تو چرچ کے پورے نظام کو چیلنج کر دیا ہوگا، جو رسومات اور پادریوں کے ذریعے نجات بیچ رہا تھا۔ بالکل، اسی لیے تو اسے ریفارمیشن کہتے ہیں۔ اور جان کیلون، ان کا خدا لوتھر کے خدا سے کیسے مختلف تھا؟ کیونکہ ان کا نام آتے ہی ایک بہت سخت اور بے لچک تصویر ذہن میں آتی ہے۔ کیلون نے لوتھر کے خیالات کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک منطقی انتہا تک پہنچا دیا۔
انہوں نے خدا کی مطلق حاکمیت یعنی ایبسولوٹ سوورینٹی پر اتنا زور دیا کہ ان کے مطابق خدا نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کون نجات پائے گا اور کون ہمیشہ کی سزا بھگتے گا۔ ایک منٹ، یعنی سب کچھ پہلے سے طے ہے؟ جی، اسے پری ڈیسٹینیشن کا نظریہ کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ پیدائشی طور پر الیکٹ یعنی منتخب شدہ ہیں اور باقی نہیں۔ یہ سن کر تو مطلب انسانی ارادے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر اچھے کام کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نظریے نے لوگوں کی نفسیات پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ بہت گہرا اثر ڈالا۔ ایک طرف تو اس نے اپنے پیروکاروں میں ایک زبردست اعتماد پیدا کیا کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت کامیاب بھی ہوئے، خاص طور پر معاشی میدان میں۔ لیکن دوسری طرف اس نے ایک مستقل خوف اور بے چینی بھی پیدا کر دی۔ کس بات کی بے چینی؟ یہی کہ کیا میں منتخب لوگوں میں سے ہوں بھی یا نہیں، یہ ایک ایسی بے چینی تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لیے مشہور فلسفی ولیم جیمز نے کیلونزم کو بیمار روحوں کے لیے دوبارہ جنم لینے والا مذہب کہا تھا۔ یہ ان لوگوں کو اپیل کرتا تھا جو اپنی گناہ گاری کا شدید احساس رکھتے تھے۔ تو کیا یہ بے چینی اور گناہ کا احساس صرف پروٹسٹنٹ تحریک تک محدود تھا یا کیتھولک چرچ میں بھی یہی کیفیت تھی؟ نہیں، یہ کیفیت ہر جگہ تھی۔ کیتھولک اصلاح پسند جیسے اگنیشیس آف لویولا، جنہوں نے جیسوئٹ آرڈر کی بنیاد رکھی، وہ بھی خود کو ایک عظیم گناہ گار سمجھتے تھے۔ اسی طرح ٹریسا آف اویلا جو ایک عظیم صوفی تھیں، انہیں بھی جہنم میں اپنی جگہ کا ایک خوفناک نظارہ ہوا تھا۔ اچھا، تو اس پورے دور میں چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہوں یا کیتھولک، خدا ایک ناقابل مصالحت، سخت اور خوفناک حیثیت بنتا جا رہا تھا۔ یہاں کتاب میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ اسی دور میں یہودی صوفی، خاص طور پر اسحاق لوریا، اپنی تاریخی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک بالکل مختلف، زیادہ مثبت روحانیت پیش کر رہے تھے۔ جی، یہ تضاد کیوں اہم ہے؟ اس سے ہمیں مغربی فکر کی مخصوص سمت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ تضاد بہت اہم ہے، بہت ہی اہم، کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ المیہ کا جواب دینے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہودی تاریخ میں بھی بہت بڑی آفات آئی تھیں، خاص طور پر اسپین سے ان کا اخراج۔ اسحاق لوریا کی قبالہ کی تعلیمات نے اس تکلیف کو ایک کائناتی معنی دے دیا۔ وہ کیسے؟ ان کے مطابق خدا نے جب کائنات بنائی تو اس کی روشنی کچھ برتنوں میں ڈالی جو ٹوٹ گئے، اور یہ روشنی، یہ خدائی چنگاریاں پوری کائنات میں بکھر گئیں، اور انسان کا کام اچھے اعمال کے ذریعے اس بکھری ہوئی خدائی روشنی کو دوبارہ جمع کرنا ہے اور دنیا کی مرمت کرنی ہے۔ واہ، مطلب یہ نظریہ تو انسان کو بے بس محسوس کروانے کے بجائے کائنات کی بحالی میں ایک فعال اور تخلیقی کردار دے رہا ہے۔ بالکل، جبکہ مغرب کا خدا ایک ایسا بوجھ بن گیا تھا جو لوگوں کو بے بسی اور دائمی عذاب کے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ آرمسٹرانگ کا نقطہ یہ ہے کہ مغرب میں لوگ خدا کے بارے میں افسانوی کہانیوں اور علامتوں کو ان کے روحانی معنوں میں سمجھنے کے بجائے انہیں لفظی حقیقت کے طور پر لینے لگے تھے، جس سے خدا ایک بیرونی جابر حاکم بن گیا۔ تو ایک طرف یہ شدید ذاتی اور خوفناک خدا کا تصور ہے، اور دوسری طرف سائنس کی دنیا میں ایک نئی روشنی پھیل رہی تھی جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتی تھی۔ ان دو دنیاؤں کا ٹکراؤ کیسا رہا ہوگا؟ یہ ہمیں باب 9 روشن خیالی کا چیلنج کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور یہ ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ڈیکارٹ اور خاص طور پر نیوٹن جیسے مفکرین نے کائنات کو ایک عظیم مشین کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ نیوٹن نے ثابت کیا کہ سیاروں کی حرکت سے لے کر زمین پر گرتے ہوئے سیب تک ہر چیز کچھ ناقابل تبدیلی قوانین کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس دریافت نے خدا کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیسے؟ کیا اسے خدا کا تصور ختم نہیں ہو گیا؟ ختم نہیں ہوا، لیکن تبدیل ہو گیا، بہت گہرائی تک تبدیل ہو گیا۔ نیوٹن خود ایک بہت مذہبی شخص تھے، لیکن ان کے لیے خدا اب وہ پراسرار ذاتی خدا نہیں تھا جو انسانی معاملات میں براہ راست مداخلت کرتا ہے۔ تو پھر کیسا خدا تھا؟ وہ ایک الہی مکینک یعنی ڈیوائن مکینک یا ایک عظیم ڈیزائنر بن گیا۔
نیوٹن کا مشہور قول ہے کہ سورج، سیاروں اور دمدار ستاروں کا یہ خوبصورت نظام یہ صرف ایک ذہین اور طاقتور ہستی کے مشورے اور اختیار سے ہی وجود میں آ سکتا ہے۔ تو کیا یہ ایسا ہے جیسے خدا ایک گھڑی ساز ہے جس نے کائنات کی گھڑی بنا کر اسے چابی دی اور پھر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا، وہ اب اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا؟ آپ نے بالکل صحیح انالوجی استعمال کی ہے۔ یہی خیال ڈیئزم یعنی ڈیئزم کی بنیاد بنا۔ والٹیئر جیسے مفکرین جو روشن خیالی کے علمبردار تھے، وہ ایک ایسی اعلیٰ ہستی پر تو یقین رکھتے تھے جسے عقل سے دریافت کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ وہی معجزات اور بائبل کی کہانیوں کو توہم پرستی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک کائنات کا ڈیزائن خود خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت تھا، کسی کتاب یا پادری کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اسپینوزا جنہوں نے اس عقلی سوچ کو شاید اس کی آخری حد تک پہنچا دیا، انہیں اکثر ملحد سمجھا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اسپینوزا ملحد نہیں تھے، لیکن ان کا خدا کا تصور روایتی مذاہب سے اتنا مختلف تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے انہیں اپنی برادرادی سے نکال دیا تھا۔ اچھا، اسپینوزا کے لیے خدا کوئی شخصیت نہیں تھا جو کائنات سے باہر بیٹھ کر اسے چلا رہا ہو۔ ان کے لیے خدا اور کائنات ایک ہی چیز تھے۔ خدا فطرت کے وہ تمام ابدی قوانین تھے جن کے تحت ہر چیز کام کرتی ہے۔ ایک منٹ، تو اسپینوزا کے لیے خدا کوئی شخص نہیں تھا جو آسمان پر بیٹھا ہو، بلکہ خدا خود یہ کائنات اور اس کے قوانین تھے؟ جی، اسی کو پینتھیزم یعنی پینتھیزم کہتے ہیں۔ یہ تو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک انقلابی سوچ ہوگی۔ بالکل، یہ ایک بہت گہرا اور انقلابی خیال تھا، لیکن ظاہر ہے اس میں ذاتی خدا، دعا اور رحمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ ایک خالصتاً عقلی اور غیر ذاتی خدا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس خالص عقلی اور ٹھنڈے مذہب کے خلاف کوئی رد عمل بھی آیا ہوگا۔ کیا لوگوں نے اس گھڑی ساز خدا کو قبول کر لیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے رد عمل میں دل کا مذہب یعنی ریلیجن آف دی ہارٹ سامنے آیا۔ جان ویزلی اور ان کی میتھڈسٹ تحریک اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ویزلی کا کہنا تھا کہ مذہب صرف عقائد کا نام نہیں، بلکہ یہ دل اور جذبات کا معاملہ ہے۔ یہ خدا کے ساتھ ایک ذاتی، گرم و جوش اور جذباتی تجربہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایمان صرف عقل میں نہیں ہوتا، بلکہ دل میں ایک روشنی ہے، ایک ایسا احساس جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اصلاح پسندوں کے ذاتی ایمان والے نظریے کی طرف واپسی کی، لیکن شاید زیادہ جذباتی انداز میں۔ جی، کہہ سکتے ہیں، لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس خالص جذباتی مذہب کے بھی اپنے خطرات تھے۔ اچھا، وہ کیا؟ آرمسٹرانگ مارگریٹ میری الاکوک نامی ایک راہبہ کی مثال دیتی ہیں جنہیں یسوع کے مقدس دل کے نظارے ہوتے تھے۔ ان کے تجربات کا اگر تجزیہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ مسیح ان کے لیے ایک ایسے کردار کے طور پر نظر آتے ہیں جو ان کی محبت اور توجہ کی کمی کو پورا کر رہا ہے۔ یعنی مذہب محض ذاتی خواہشات اور نفسیاتی مسائل کا عکس بن سکتا ہے اگر اس میں سے عقل اور فکر کو پوری طرح نکال دیا جائے؟ بالکل، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ روشن خیالی نے خدا کو یا تو ایک خالص عقلی اصول بنا دیا جو کائنات کو چلا کر الگ ہو گیا، یا پھر وہ ایک شدید ذاتی اور جذباتی احساس بن گیا جو صرف فرد کے دل میں موجود ہے۔ جی، اور دونوں ہی صورتوں میں وہ پراسرار، جامع اور ماورائی خدا کھو گیا جو صدیوں سے روحانیت کا مرکز رہا تھا۔ اس پوری بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا کوئی جامد تصور نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ انسان کے اپنے خوف، امیدوں اور علمی ترقی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس دور سے ہم کیا اہم نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ جی، یہاں چند بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ خدا کو چرچ کے شکنجے سے نکال کر ہر فرد کے ذاتی تجربے کا حصہ بنانے کی کوشش نے اسے اور بھی خوفناک اور سخت بنا دیا۔ یعنی جب انسان اپنے وجودی خوف کا سامنا اکیلے کرتا ہے تو اس کا خدا بھی اسی خوف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل،
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سائنسی انقلاب نے خدا کو ختم نہیں کیا جیسا کہ اکثر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسے ایک عظیم ڈیزائنر یا کائناتی مکینک میں تبدیل کر دیا۔ اس نے خدا کو قابل فہم بنا دیا لیکن اس کی پراسراریت چھین لی۔ صحیح۔ تیسرا، اسپینوزا جیسے مفکرین نے ہمیں خدا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ دیا، خدا بطور کائنات، بطور فطرت۔ یہ روایتی مذہب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور آج بھی ہے۔ کیونکہ یہ ماورائیت کے تصور کو ہی رد کرتا ہے۔ جی۔ چوتھا، عقل پرستی کے رد عمل میں جو دل کا مذہب پیدا ہوا، اس نے جذبات کی اہمیت کو تو اجاگر کیا، لیکن یہ خطرہ بھی پیدا کر دیا کہ مذہب صرف ایک ذاتی احساس بن کر رہ جائے جس کا بیرونی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، وہ یہ کہ یہ دونوں راستے، خالص عقلی اور خالص جذباتی، دراصل جدید شکوک و شبہات کی بنیاد بنے۔ خدا اب یا تو ایک سائنسی مفروضہ بن گیا تھا جسے ثابت یا رد کیا جا سکتا تھا، یا پھر ایک موضوعی احساس، وہ ناقابل بیان حقیقت نہیں رہا جو وہ صوفیانہ روایات میں ہوا کرتا تھا۔ یہ واقعی ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا جائزہ تھا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ آج ہم خدا، مذہب اور سائنس کے بارے میں جو بحثیں کرتے ہیں ان کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ پارٹ 8 فائنل میں ہم The Death of God اور Has God a Future یعنی چیپٹرز 10 اور 11 کا خلاصہ اور کتاب کی حتمی باتیں پیش کریں گے۔ آج ہم اس بہت لمبے اور میرے خیال میں بہت دلچسپ سفر کے بالکل اختتام پر ہیں۔ ہم آج آخری 2 ابواب پر بات کریں گے، چیپٹر 10 The Death of God اور چیپٹر 11 Has God a Future، اور پھر ہم اس پوری سیریز سے جو بڑے اسباق ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے ریفارمیشن اور روشن خیالی کے دور کو دیکھا تھا۔ ایک طرف سائنس آگے بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف مذہب کے اندر ایک نیا اضطراب تھا۔ جی، اور خدا کا تصور ایک عظیم گھڑی ساز جیسا بن گیا تھا یا ایک بہت سخت حاکم جیسا۔ بالکل، لیکن آج ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اس پوری عمارت کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیا گیا۔ تو آج کا ہمارا مرکزی سوال یہ ہے کہ جب جدید دنیا نے خدا کے روایتی تصور کو چیلنج کیا تو اس خلا کو کیسے پر کیا گیا؟ اور کیا وہ خلا واقعی پر ہو بھی سکا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ صحیح، تو چلیں 19ویں صدی سے شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ وہ دور تھا جب فلسفیوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں، خدا کے تصور پر براہ راست حملہ شروع کیا۔ جی، ہگل اور فیورباخ جیسے نام سامنے آتے ہیں۔ ان کا بنیادی اعتراض کیا تھا؟ دیکھیں، ان کا اعتراض بہت گہرا تھا۔ ہیگل نے تو پرانے عہد نامے کے خدا کو ایک ظالم حاکم کہا اور ان کے نزدیک عیسیٰ نے اس غلامی سے آزادی کا پیغام دیا۔ لیکن فیورباخ وہ ایک قدم اور آگے گئے۔ انہوں نے ایک بہت ہی انقلابی خیال پیش کیا۔ اچھا، جی، ان کا نظریہ تھا کہ خدا کوئی باہر کی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ صرف ہماری یعنی انسان کی اپنی ہی بہترین خوبیوں کا ایک عکس ہے، ایک پروجیکشن ہے۔ یعنی ہم جسے پوج رہے ہیں وہ دراصل ہم خود ہیں یا ہماری ہی خوبیوں کا ایک مجموعہ؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی محبت، اپنی طاقت، اپنی حکمت، سب کچھ خود سے باہر ایک آسمانی ہستی میں رکھ دیا ہے اور اب اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور فیورباخ کے مطابق اس عمل نے ہمیں اپنی ہی عظمت سے، اپنی ہی فطرت سے بیگانہ کر دیا ہے، ایلینیٹ کر دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اسی سلسلے میں پھر نیچے کا وہ مشہور زمانہ اعلان آتا ہے کہ خدا مر گیا ہے۔ یہ جملہ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ کیا وہ صرف الحاد کا نعرہ لگا رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ نیچے کا جو کردار ہے، ایک پاگل شخص، جب وہ یہ اعلان کرتا ہے تو وہ جشن نہیں منا رہا ہوتا، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے مار ڈالا ہے، تم نے اور میں نے۔ نیچے دراصل مغرب کے اس ثقافتی اور اخلاقی خلا کی بات کر رہے تھے جو اس بیرونی خدا کے مرنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا، جی، وہ خدا جس پر پورے معاشرے کی اخلاقی عمارت کھڑی تھی۔ تو اس کے نزدیک یہ ایک بہت خوفناک آزادی تھی۔ اب انسان کو خود اپنے لیے قدار بنانی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ بہت بڑا بوجھ۔ اور اسی روحانی ویرانی کی گونج ہمیں پھر 20ویں صدی کے ادب میں سنائی دیتی ہے، جیسے سارتر کے ہاں خدا کی شکل کا خلا یا سیموئل بیکٹ کے ڈرامے میں گوڈو کا انتظار۔ یعنی یہ خوشی کا اعلان نہیں تھا بلکہ ایک المیے کی نشاندہی تھی۔ لیکن تاریخ میں ہمیشہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو
تو کیا اس اقلیت پسندی اور مایوسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں اٹھی؟ بالکل اٹھی، اور وہ تھی رومانوی تحریک۔ رومانٹک موومنٹ؟ یہ فنکاروں اور شاعروں کا رد عمل تھا۔ اچھا۔ شاعر کیٹس نے کہا کہ سچائی صرف منطق میں نہیں ہوتی، تخیل میں بھی ہوتی ہے۔ ورڈزورتھ نے فطرت میں ایک ایسی پراسرار موجودگی، ایک پریزنس کو محسوس کیا جسے وہ سیدھا سیدھا خدا کا نام دینے سے ہچکچاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پرانا لفظ اب بہت محدود ہو چکا تھا، اس کے معنی خراب ہو چکے تھے، اور ولیم بلیک نے تو کھل کر کہا کہ وہ خدا مر چکا ہے جو انسان سے الگ آسمان پر بیٹھا ایک جج ہے، تاکہ اب خدائی انسانی چہرہ یعنی ہیومن فیس ڈیوائن ظاہر ہو سکے۔ یعنی خدا کو انسان کے اندر ہی تلاش کیا جائے۔ جی بالکل۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ رد عمل صرف شاعروں تک محدود نہیں تھا، مذہبی مفکرین بھی تو اس بحران کا کوئی جواب دے رہے ہوں گے۔ کتاب میں شلائر ماخر کا نام آتا ہے۔ شیلر ماخر نے ایک بہت ہوشیارانہ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کا تعلق عقائد یا منطقی دلائل سے ہے ہی نہیں۔ تو پھر کس چیز سے ہے؟ مذہب کا مرکز ہے مکمل انحصار کا احساس، a feeling of absolute dependence۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کوئی غلامی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کائنات کی وسعت، اس کے اسرار پر غور کرتے ہیں تو جو احترام، خوف اور حیرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہی مذہب کی بنیاد ہے۔ ان کے نزدیک مذہبی عقائد جیسے تثلیث وغیرہ وہ آسمانی حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کے اس گہرے مذہبی تجربے کو بیان کرنے کی انسانی کوششیں ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے خدا کو کتابوں سے نکال کر واپس انسانی دل کے تجربے میں رکھ دیا۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک گہری روحانی ویرانی کی تصویر ہے۔ ظاہر ہے انسان اس حالت میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ پھر 20ویں صدی میں صورتحال سے نکلنے کی کیا کوششیں ہوئی؟ یہاں کتاب میں خدا کی موت کا نعرے لگانے والے ماہرین الہیات کا ذکر آتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ جی، یہ 20ویں صدی کے وسط کا ایک بہت ہی ریڈیکل، ایک انقلابی موڑ تھا۔ تھامس آلٹائزر جیسے مفکر نے اسے عیسائی الحاد کی خوشخبری کہا۔ خوشخبری؟ جی، ان کا خیال تھا کہ وہ خدا جو تاریخ سے باہر ہے، جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے، اس کا مر جانا ہی انسان کی آزادی کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور مفکر پال وان بورین نے کہا کہ آج کی سائنسی دنیا میں خدا کا لفظ ہی بے معنی ہو چکا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ کر صرف یسوع ناصری کی شخصیت پر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی ایک آزاد انسان جس نے دوسروں کو آزاد کیا۔ جی، لیکن یہ تو ایک طرح سے مذہب کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ کیا اس کے جواب میں کوئی زیادہ تعمیری نظریہ بھی سامنے آیا؟ کتاب میں پروسیس تھیولوجی کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ پروسیس تھیولوجی شاید 20ویں صدی کا سب سے اہم تعمیری جواب تھا۔ دیکھیں، پرانے تصور میں خدا ایک بادشاہ کی طرح ہے جو اپنے محل سے سب کچھ دیکھتا ہے، وہ کامل ہے، اسے کوئی دکھ درد چھو نہیں سکتا۔ صحیح۔ پروسیس تھیولوجی کہتی ہے کہ یہ تصور اب قابل قبول نہیں۔ ان کے نزدیک خدا کائنات سے الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کے ارتقاء کا حصہ ہے اور وہ اس کے دکھوں میں شریک ہے۔ وہ ایک عظیم ساتھی، ایک ہمدرد ہے، the great companion, the fellow sufferer۔ آشوتس اور ہیروشیما جیسے واقعات کے بعد بہت سے لوگوں کے لیے وہ دور بیٹھا ہوا کامل خدا ناقابل یقین ہو گیا تھا۔ تو پروسیس تھیولوجی کا خدا وہ ہے جو آپ کے ساتھ، مطلب انسانوں کے ساتھ خندق میں بیٹھا ہے؟ بالکل، جو دنیا کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تصور واقعی بہت طاقتور ہے، لیکن یہاں پر کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف یہ جدید فلسفیانہ بحثیں ہو رہی تھیں اور دوسری طرف بالکل الٹ رد عمل پیدا ہو رہا تھا جسے ہم بنیاد پرستی کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ مصنفہ کا نقطہ یہ ہے کہ بنیاد پرستی بھی جدیدیت کا ہی ایک بچہ ہے، لیکن یہ خوف پر مبنی رد عمل ہے۔ خوف پر مبنی؟ جی۔ جب دنیا بہت پیچیدہ اور غیر یقینی ہو جائے تو کچھ لوگ بہت سادہ اور بلیک اینڈ وائٹ جوابات کی طرف بھاگتے ہیں۔ امریکہ میں مسیحی بنیاد پرست، مسلم دنیا میں سیاسی اسلام کی کچھ شکلیں یا یہودی آباد کار، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ اپنے عقیدے کی ایک بہت ہی لفظی غیر لچکدار تشریح کرتے ہیں اور ہر اس شخص کو خدا کا دشمن سمجھتے ہیں جو ان سے اختلاف کرے۔ تو یہ دراصل جدید دنیا کے پیدا کردہ خوف کا اظہار ہے۔ بالکل۔ تو اس پوری بحث کے بعد کتاب کا آخری باب سوال اٹھاتا ہے، ہیز گاڈ اے فیوچر؟
کیا خدا کا کوئی مستقبل ہے؟ مصنفہ کے نزدیک اس کا کیا جواب ہے؟ آرم اسٹرانگ کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا کی تاریخ دراصل انسانی تخیل کی تاریخ ہے۔ جب بھی خدا کا کوئی ایک تصور غیر مؤثر یا ناقابل یقینی ہو جاتا ہے تو اسے خاموشی سے ترک کر دیا جاتا ہے اور انسانیت ایک نیا تصور، ایک نئی علامت تخلیق کر لیتی ہے۔ تو آج کا سائنسی دور پرانے تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، وہ پرانے انسان نما خدا کے تصور کو چیلنج کرتا ہے، لیکن انسان کی وہ بنیادی ضرورت کہ وہ زندگی کے معنی، اس کے اسرار اور عجائب پر غور کرے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ مصنفہ کے مطابق آج کی دنیا میں جو ہمیں بے مقصدیت، بیگانگی اور تشدد نظر آتا ہے، وہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ ہم کوئی نیا قابل عمل تصور تخلیق کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی متبادل تصور نہ ہو تو بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ہم اس پوری سیریز ان 8 حصوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہوتی ہے، خدا کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے اپنے شعور کا آئینہ رہا ہے۔ ہر دور نے اپنی ضرورت کے مطابق خدا کا چہرہ بنایا۔ بالکل، اور شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی تصور بہت زیادہ سخت، لغوی اور ناقابل تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پورے سفر میں ہم نے چند بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ جی، جیسے پہلے قدیم دیوتاؤں سے ایک قبائلی خدا یہوہ کا تصور ابھرا، پھر محوری دور میں رحم اور باطنی روحانیت پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد یونانی فلسفے کا عقلی خدا اور بائبل کا ذاتی خدا آمنے سامنے آئے۔ مسیحیت نے تثلیث اور تجسیم کے ذریعے ایک نیا حل پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسلام نے توحید کے آفاقی تصور پر زور دیا۔ اور پھر ان تینوں مذاہب کے اندر تصوف کی لہر اٹھی جس نے خدا کو ایک داخلی باطنی حقیقت بنا دیا۔ ریفارمیشن نے خدا کو عقل اور قانون سے جوڑا۔ اور آخر میں جدید دور نے اس خدا کی موت کا اعلان کر کے ہمیں معنی کی ایک نئی تلاش پر مجبور کر دیا۔ لچک اور اصرار ہی شاید اس تصور کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست خلاصہ ہے۔ جو لوگ اس موضوع میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، کتاب میں کچھ اہم تصانیف کا ذکر ہے۔ کیا آپ ان میں سے کچھ کا حوالہ دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ جو لوگ ہولوکاسٹ کے بعد پیدا ہونے والے بحران کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے رچرڈ رابنسٹین کی کتاب آفٹر آشویٹز ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا۔ جو پروسیس تھیولوجی کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں اے این وائٹ ہیڈ کی پروسیس اینڈ ریالٹی دیکھنی چاہیے۔ حالانکہ یہ ایک مشکل کتاب ہے، اور جو لوگ مذہب کے پراسرار اور ماورائی تجربے کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے روڈولف اوٹو کی کلاسک کتاب دی آئیڈیا آف دا ہولی بہترین ہے۔ بہت شکریہ۔ اس طویل اور بھرپور علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس سیریز نے سوچنے کے لیے نیا مواد اور گفتگو کے لیے نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ ہم ہمیشہ کی طرح جاننا چاہیں گے کہ اس گفتگو پر آپ کی کیا رائے ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی کسی بھی پسندیدہ کتاب کا نام ضرور بتائیں جو اس موضوع سے متعلق ہو۔ اور آج کے لیے ہمارا سوال یہ ہے، کتاب کے مطابق خدا کا تصور انسانی تاریخ میں ہمیشہ بدلتا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن اور ماحولیاتی بحران کے دور میں یہ تصور کون سی نئی شکل اختیار کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو اس طرح کی گہری گفتگو میں دلچسپی ہے تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ ہمارے اگلے علمی سفر میں بھی شامل ہو سکیں۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آپ کا علمی ساتھی جو علم کی دنیا میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔